کیا ہم جو کھا رہے ہیں وہ حلال ہے؟ جس کا سورس ایگریکلچر پروڈیوس نہیں ہے وہ فوڈ نہیں ہے. سب سے پہلا جو ڈیوائن لا سب سے پہلا وہ کیا تھا؟ مثال کے طور پہ سائی صاحب ہم دودھ کی بات کر رہے ہیں. جو کیچ ہے نا سب سے بڑا جو دھوکہ ہے وہ اس کا لیبل ہے. جو ڈبے والا ہے کیا اس کی بھی وہی غذائیت ہے؟ دیکھیں کچھ ہوتی ہیں میتھس کہ ڈبے کا دودھ ایسا ہے، کیمیکلز ہیں، ویسے ہے ویسے ہے. اور جیلیز کو اوائڈ کریں جس بھی شکل میں ہو. میں ایک جانوروں کی ہڈی کا استعمال ہوتا ہے. سب سے بڑا منہ جو ہے نا یہ انسانی کھال ہے. کچھ چیزوں کو جو ہے نا وہ بائی ڈیفالٹ سمجھ لیا گیا کہ یہ تو حرام ہو ہی نہیں سکتی. پرنٹ اگر سمپل حلال لکھا ہوا ہے اور اکثر یہ لکھا ہوتا ہے اس سے وہ حلال ثابت نہیں ہوتی. قوانین اچھے بن گئے، ادارے بن گئے. دکھاؤ سرٹیفکیشن کیا ہے، تو ہماری قوم کو کیا کھلا رہے ہو؟ ISO 9000 بھی کروایا فوڈ سیفٹی، لیکن اپنی پروڈکٹ پہ نہیں لکھ رہے. کیوں؟ یہ جو کنزیومر کا رول ہے نا وہ سب سے امپورٹنٹ ہے، پوری دنیا میں یہ اسٹیبلشڈ ہے. دنیا میں جو سب سے آپ ہائیجین انشور کر سکتے ہو اپنے ہاتھ کی کر سکتے ہیں. دین تو ہمارا ہے ہی سیلف رسپانسبلٹی. ان میں ایک ہائبرڈ کیٹیگری بھی ہے. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زمانہ گواہ ہے پروگرام کے گفت و شنید سیکشن میں میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. آج کا پروگرام مختلف ہے، سیاسی جو ہماری گفتگو ہوتی ہے اس سے ہٹ کے ہے، لیکن انتہائی اہم ہے اور متعلق ہے ہر بچے سے، ہر جوان سے، ہر بوڑھے سے، بڑے سے، خواتین سے، مرد سے، ہر ایک سے بہت متعلق ہے. اور ابھی آپ کو جب میں تعارف کرواؤں گا تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ جو میرے ساتھ لوگ موجود ہیں اس میں شرکا وہ کس کیلیبر کے ہیں، ان کی قابلیت کیا ہے. اور پھر مجھے امید ہے کہ اس پروگرام کو آپ آخر تک ضرور دیکھیں گے. اس میں بہت سی لرننگ ہے، بہت سا نالج ہے، ہماری صحت کے حوالے سے، ایمانی صحت کے حوالے سے بھی، جسمانی صحت کے حوالے سے بھی. میرے ساتھ موجود ہیں جناب میاں سعید حمید صاحب. یہ بانی ہیں فوڈ ہائیجین کے پاکستان میں اور فوڈ ہائیجین ایکسپرٹ ہیں. اور ان کے ساتھ موجود ہیں جناب پروفیسر ڈاکٹر شناور وسیم علی صاحب. یہ چیئرمین ہیں شعبہ فوڈ سائنسز جامعہ پنجاب لاہور کے، یعنی جس کو پنجاب یونیورسٹی بھی کہتے ہیں، اور سیکرٹری جنرل ہے پاکستان سوسائٹی آف فوڈ سائنسز اینڈ ٹیکنالوجیز کے ساتھ بھی یہ کام کر رہے ہیں. میں آپ دونوں زیادہ خوش آمدید کہتا ہوں جی. ناظرین، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. اے انسانوں، اے بنی آدم، کلو تم کھاؤ، مما فی الارض اس میں سے جو زمین میں، حلالا طیبا حلال اور پاک، ولا تتبعوا خطوات الشیطان اور شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو، انہ لکم عدو مبین بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. اس آیت کے اندر اگر آپ دیکھیں ایک جگہ کھانے کا ذکر ہے اور اس کے بعد ایک حکم ہے کہ شیطان کی نقش قدم کی پیروی نہ کرو، تو گویا حلال اور طیب نہ کھانا بھی ایک طرح سے شیطان کے نقش قدم کی پیروی کرنا ہے. اور یہ ہم آج اس گفتگو میں اس بات پر بھی آئیں گے کہ یہ بات کس حد تک ریلیٹڈ ہے اور کس حد تک کنیکٹڈ ہے. بات کا آغاز کرتے ہیں. سعید حمید صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ یہ بتائیے کہ فوڈ جس کو ہم کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، فوڈ کی تعریف کیا ہے؟ فوڈ جس کو ہم کھانا کہتے ہیں. اب کھانا دیکھیں، ایک ہوتا ہے حلال کھانا اور ایک ہوتا ہے حرام کھانا. اچھا، اگر ایک اس کو بطور ہم اسم استعمال کریں، حلال کھانے کا مطلب ہے کہ حلال فوڈ، اور حلال کھانے کا مطلب ہے حلال کو کھانا، یعنی کہ حلال کھانے کا طریقہ کار. اس میں آپ کی جو ہے حلال کمائی سے کھائے اور وہ حلال ہو اور وہ طیب ہو. اور دوسرا ہے حرام کھانا. بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ حرام کی کمائی سے حلال کھانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ بڑی اس میں شرعی لحاظ سے بھی بہت اہمیت ہے اور جسے ہم کہیں فزیکلی بھی بڑی اہمیت ہے. سب سے پہلے تو میرا آپ کا سوال یہی ہے آپ سے کہ فوڈ ہائیجین اور فوڈ حلال کھانے سے کیا مراد ہے آپ کی؟ بہت شکریہ آپ کا دعوت دینے کا، اور اس کی وقت کی بہت اہم ضرورت ہے. جی، فوڈ کی ڈیفینیشن تو ڈاکٹر شناور بہت اچھی بیان کریں گے. عمومی طور پہ اس کی تعریف یہ ہے کہ ایسی خوراک، ایسا کھانا یا کھانے کے قابل شے
جو ہمیں نفع دے، ہمیں توانائی دے اور ہماری بڑھوتری کرے، گرو کرے. گروتھ میں مدد کرے. جی. اچھا، دوسری گزارش یہ ہے کہ اس میں ہائیجین کیا چیز ہے، فوڈ ہائیجین. ہائیجین ان عوامل کا نام ہے جو ہم کھانے کو پروسیس کرنے کے لیے، کھانے کو بلکہ اس سے پہلے گرو کرنے کے لیے اور پھر اس کو کاٹنے کے لیے اور پھر پروسیس کرنے کے لیے یا پکانے کے دوران ہم حفاظتی اقدامات کریں، وہ ہائیجین ہے. ٹھیک ہے. یہ گویا جیسے پریونٹیو میئرز ہیں، سادہ زبان میں پریونٹیو میئرز ہیں. تو اس سے وہ حلال ہے یا حرام ہے وہ ایک بات کی بات ہے، تو وہ ہائیجین ہے. اس کے بعد پھر آ جائے گا حلال کھانا. اس کے آپ نے بڑی خوبصورتی سے بیان کیا. دو باتیں ہیں، ایک ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے کھانے کے لیے جو ہے حلال قرار دے دیا ہے، اور دوسرا ایک ہے جو اس کو اللہ تعالیٰ نے حلال قرار دیا اس کو ہم حلال اور جائز طریقے سے کھائیں. ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب اس حوالے سے میں چاہوں گا کہ آپ بھی بتا دیں کہ یہ جو فوڈ کے حوالے سے بات ہو رہی ہے اس میں کنسرن کیا ہوتا ہے کہ پاکستان میں جب ہم دیکھتے ہیں نا تو ہر کوئی کہتا ہے جی ملاوٹ، کوالٹی کا مسئلہ، صحتوں کا مسئلہ، یہ سارے ایشوز وہ ہیں جو کھانے میں ہمارے ساتھ پیش آتے ہیں اور صحتوں کے حالات آپ کے سامنے ہیں. تو آج جو ہم اس موضوع پر بات کریں اور آپ دونوں کی جو ایکسپرٹیز ہیں وہ یہی ہے کہ ہم اس معاشرے کو، پاکستان کے معاشرے کو سامنے رکھتے ہوئے ذرا ہم دیکھیں کہ کیا ہم جو کھا رہے ہیں وہ حلال ہے. پہلی بات، کیونکہ اس میں بہت سارے سوالات پیدا ہوتے ہیں. بڑے بڑے سٹورز کے اوپر چیزیں پڑی ہوئی ہیں جن کے اوپر کوئی سرٹیفکیشن بھی نہیں ہوتی، کچھ بھی نہیں ہوتا. اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ وہ جو ان میں کوئی آمیزش ایسی تو نہیں خدا نہ خواستہ جو کہ اس کو حرام بنا رہی ہو اور ہم بالکل نچنت ہو کر اس کو کھائے چلے جا رہے ہیں. میں مثال کے طور پہ کہتا ہوں، ٹافیز ہیں، کینڈیز ہیں، جیلیز ہیں، نوڈلز باہر سے آ جاتے ہیں. یہ سارے ایلیمنٹس ہیں جن کو کہ ہم چاہ رہے ہیں کہ ڈسکس کریں. پھر اس طرح دودھ کا معاملہ ہے. دودھ ایک جسے کہیں کہ ایک بہت بنیادی چیز ہے. اب وہ ڈبے والا دودھ ہے، وہ پیسچرائز دودھ ہے، وہ کیا ہے، لاٹس آف تھنگس. تو میں یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ دونوں حضرات ایک پورا اوور آل ایک ذرا صورتحال پیش کر دیں ون بائی ون. چپس کی بات آتی ہے. اب یہ ہماری جنریشن گرو کر رہی ہے، جو ایک مقولہ ہے نا کہ وی آر وٹ وی ایٹ، ہم جو ہم کھائیں گے ویسے ہی ہم بن جائیں گے. ایک عربی مقولہ بھی ہے العقل السلیم فی الجسم السلیم، جو صحت مند عقل ہوگی وہی صحت مند جسم میں ہوگی. ٹھیک ہے نا. تو اب صحت مند جسم نہیں ہوگا تو پھر عقل کہاں صحت مند ہوگی. اور آج کا پورا ہمارا سیٹ اپ جو ہے وہ بول رہا ہے معاملے کو. تو اس حوالے سے میں چاہ رہا ہوں کہ آپ تھوڑی ذرا کھل کے ذرا اس میں بات کریں. سب سے پہلے تو بہت شکریہ آصف صاحب آپ کا پروگرام میں بلانے کا. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی سینسٹیو ٹاپک بھی ہے اور یہ وقت کی ضرورت بھی ہے کہ ہم اپنی جو نوجوان نسل ہے اسپیشلی، اور اوور آل جو ہمارا پاکستان میں جو آبادی ہے، کیونکہ فارچونیٹلی یا انفارچونیٹلی ہم چونکہ مسلمان ملک میں پیدا ہوئے، اسلام کے نام پہ ملک لیا گیا، ماں باپ کی گود میں ہمیں دین مل گیا، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو چیز بھی یہاں پہ ہمیں اویلیبل ہے وہ حلال کی تعریف پہ پورا اترتا ہے یا اترتی ہے. چونکہ ہم مسلمان ملک میں ہر چیز جو ہے وہ حلال ہے، بائی ڈیفالٹ ہم ہر چیز کو سمجھتے ہیں. اور کچھ عرصہ پہلے تک واقعی یہ جب تک یہ سائنس کی ترقی اور یہ حلال سرٹیفکیشن اور اس کی بات جب 15-20 سال پہلے جب یہ نہیں شروع ہوئی تھی تو اس وقت تک یہ سچویشن تھی کہ ہر چیز ہم کھا رہے تھے بغیر اس چیز کو ذہن میں لائے کہ یار یہ حرام بھی ہو سکتی ہے، اس میں کوئی حرام انگریڈینٹ بھی ہو سکتا ہے. تو ابھی چونکہ پچھلے 15-20 سال میں کافی اویئرنیس بھی آئی ہے، سرٹیفکیشن باڈیز کام کر رہی ہیں پاکستان میں حلال کی، تو یہ ایک ضرورت ہے وقت کی کہ اس میں لوگوں کو بھی ہم بتائیں کہ ان کے ذہن میں ایز اے کنزیومر کیا ہونا چاہیے. جی جی. تو جیسے آپ نے شروع میں جو آیات پڑھی جن کا مفہوم آپ نے بتایا کہ حکم دیا گیا حلال اور طیب، دو چیزیں آ گئی. اس میں حلال تو ظاہر جو ایک سمپل سی ڈیفینیشن جو علماء کرام ہمیں بتاتے ہیں، ہم نے بھی جو سیکھا پڑھا کہ جس چیز سے منع کیا جائے اس سے رک جاؤ اور جس چیز کی اجازت دی جائے اس کو استعمال کر لو. تو یہ ایک جنرل سی ڈیفینیشن آ گئی حلال چیزوں کی کہ جس چیز کا آپ کو الاؤ کر دیا گیا ہے شریعت میں، دین میں بتا دیا گیا، اس کو آپ کنزیوم کر سکتے ہیں. اچھا، اب بات چونکہ پروگرام کا موضوع مینلی ہے خوراک، جی حلال کھانا، اس میں تھوڑا سا مجھے اضافہ کرنا ہے. جیسے آپ نے بات کی کہ حلال کمائی بھی اور اس طرح، تو میں سمجھتا ہوں کہ اب تو جو ہے نا یہ حلال، میاں صاحب سے بھی ایک دن گپ شپ ہو رہی تھی کہ حلال لائف سٹائل ہے. اس وقت جو ایک ٹرم یوز ہوتی ہے نا وہ حلال لائف سٹائل ہے، کیونکہ حلال میں جو ہے صرف اگر صرف کھانے کی بات کریں تو اس میں بھی صرف وہ چیز نہیں جو ابھی میاں صاحب نے بتائی کہ جو انرجی دے اور جسم کی نشو و نما میں کردار ادا کرے.
اس میں دوا بھی تو ہے, دوائیاں بھی تو ہیں جو ہم اپنی بیماری میں یوز کرتے ہیں, تو ان کا بھی تو حلال ہونا ضروری ہے نا, ان کے اجزاء کا بھی. اس میں کاسمیٹکس بھی تو ہیں جو مرد و خواتین دونوں, لپسٹک سے لے کر, کہ وہ لپس کے اوپر ہے تو جی, وہ تو کھانے کے ساتھ کوئی نہ کوئی اس کا انگریڈینٹ جا رہا ہے. نہیں, اس سے ہٹ کے آپ کی جو اسکن ہے یہ ایک بہت بڑا روٹ ہے چیزوں کے اندر باڈی میں جانے کا. آپ کوئی چیز لگاتے ہیں اسکن پہ تو وہ بھی پور سے اندر جاتی ہے. آپ انہیل کرتے ہیں, بہت ساری ڈرگز انہیل کرتے ہیں تو اندر جا کے اپنا کام کرتی ہیں, خون میں مکس ہوتی ہیں, ٹھیک ہے جی. اور پھر میڈیسن جو آپ اورلی لے رہے ہیں یا کوئی آپ انجیکٹ کروا رہے ہیں ڈائریکٹلی وین میں باڈی میں, تو وہ بھی آپ کے جسم کا حصہ بن رہی, تو اس کا حلال ہونا. یہ جو 2-3 چیزیں ہیں, کاسمیٹکس, ڈرگس, دوائیاں جو ہیں, اور پھر خوراک تو ظاہر ہے ڈیفینیٹلی, تو ان سب کا میں سمجھتا ہوں کہ حلال ایز اے مسلم اس میں ہمیں دیکھنا ہے کہ یہ حلال سورس ہے نہیں ہے, اس صرف حلال ہے نہیں ہے, ان میں کوئی انگریڈینٹ کوئی ایسا تو نہیں ہے جو نان حلال ہو. اس کو دیکھنا اور سمجھنا ضروری ہے, یہ وقت کی ضرورت ہے اپنے آپ کو, اپنے دین کو بچانے کے لیے. کیونکہ دیکھیں, میں بچوں کو بھی پڑھاتا ہوں, میں کہتا ہوں دیکھیں ڈیوائن لاز جو ہے نا, سب سے پہلا جو ڈیوائن لاز سب سے پہلا وہ کیا تھا؟ وہ کھانے کے متعلق تھا. حضرت آدم اور اماں حوا کو منع کیا گیا کہ یہ ہر چیز جنت میں آپ کے لیے الاؤڈ ہے, بس یہ پھل جو ہے نا یا یہ درخت جو ہے اس کے پاس نہیں جانا. اس کو مطلب وہ ڈائٹری لا ہی تھا. اور اس کے بعد جتنی بھی شریعت ہیں, میں ظاہر ہے وہ مسلم اسکالر تو نہیں ہوں, بڑا گنہگار سا بندہ ہوں, لیکن بیسکلی میرا فیلڈ تو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ہے, لیکن جو پڑھا سمجھا ہے جتنی بھی شریعت ہیں اسلام سے پہلے بھی ان میں بھی ڈائٹری لاز رہے ہیں. ان میں بتایا گیا کہ فلاں چیز کھائیں, فلاں نہ کھائیں, فلاں اونٹنی کو کچھ نہ کہیں, فلاں دن جو ہے وہ مچھلی کا شکار نہ کریں. تو کسی نہ کسی حوالے سے وہ چیزیں جو ہیں وہ اٹ مینس کہ یہ جو ڈائٹ ہے, جو خوراک ہے, اس کا آپ کی جو زندگی ہے اور اسپیشلی جو اسپریچول لائف ہے, جو آپ روحانی جو آپ کا زندگی ہے, اسٹیچر ہے, اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی ڈائریکٹ تعلق ہے, جو ہمیں بھی واضح طور پہ بتا دیا گیا کہ بھی کھائیں آپ, لیکن آپ مردار نہ کھائیں, آپ خون نہ, آپ پک نہ کریں. تو اس میں اٹ مینس دیر آر سم تھنگس. ہم ذرا چیزوں کے اوپر جی جی بالکل بالکل, ہاں جی, ہمارے لوگ سامعین ہیں. مثال کے طور پہ سائی صاحب ہم دودھ کی بات کر رہے ہیں. آج کل دودھ گوالے کا اویلیبل ہے, آج کل دودھ ڈبے کا اویلیبل ہے, آج کل دودھ خشک دودھ کی شکل میں اویلیبل ہوتا ہے, ٹھیک ہے. مختلف بچوں کو تو کہتے ہیں ڈبے کا کوئی فلاں کمپنی کا, اور بڑے بڑے مہنگے دودھ ہیں. آپ کی تحقیق اس حوالے سے کیا کہتی ہے؟ گزارش یہ ہے جی کہ جو خالص چیز ہے وہ یہی ہے کہ نیچر نے جیسے پروڈیوس کیا. اب سادہ سی بات ہے کہ دودھ کو اب پہلے چونکہ لوگوں کی رہائش قریب تھی تو اس لیے تازہ دودھ نکالا اور وہ پہنچ گیا ان تک. اب فاصلے بڑھ گئے تو اس کے لیے ضرورت پیش آئی کہ اس کی شیلف لائف کو بڑھایا جائے تاکہ وہ رستے میں ٹرانزٹ لائف, جو بیسیکلی ٹرانزٹ لائف کو پہلے بڑھایا جائے. اس کے بعد پھر یہ آیا کہ سٹورز کا آیا کہ لوگوں کو وہ, تو اس کے لیے پھر ان کو پروسیسڈ اسے کہنا چاہیے نا, ملک کی پروسیسنگ کرنی پڑی تاکہ اس کی شیلف لائف بڑھ سکے. اب جیسے ڈبے والا دودھ بیسیکلی وہ پروسیسنگ کے ذریعے کیا گیا نا. اب اس میں جو کیچ ہے نا, سب سے بڑا جو دھوکہ ہے وہ اس کا لیبل ہے. ٹھیک, اس کا لیبل ہے. اب اسٹینڈرڈائزڈ دودھ, اسٹینڈرڈائز کا مطلب کیا ہے کہ اس امبریلا کے تحت, اس لفظ کے تحت آپ جو مرضی کر لیں کہ جی یہ ہمارا اسٹینڈرڈ ہے. دودھ کا اسٹینڈرڈ کیسے آپ, ایک اسٹینڈرڈ وہ ہے جو کسی اتھارٹی نے قائم کیا کہ جی فیٹ پرسنٹیج اتنی ہونی چاہیے, وہ ایک ڈفرینٹ بات ہے. اور باقی میں نے ایک انگریڈینٹ کی بات کی, باقی چیزیں اب اسٹینڈرڈائز کے نام پہ ساری جو گڑبڑ ہوتی ہے وہ اسٹینڈرڈائز کے نام پہ ہوتی ہے. اب خشک دودھ بنانا کوئی اس میں کوئی اس سے بہت مختلف نہیں ہے. اس میں کا پانی نکال لیں گے تو دودھ خشک ہو جائے گا, لیکن اب پھر ظاہر ہے خشک ہو جائے گا تو اس کی شیلف لائف بڑھانے کے لیے آپ کو کوئی نہ کوئی پریزرویٹو ڈالنا پڑیں گے, کوئی ایسی جس سے اسی شیلف لائف بڑھے. تو وہی ساری جو انگریڈینٹس ہیں نا بیسیکلی اس میں سب سے ساری گڑبڑ اس انگریڈینٹس میں اور اس پروسیس میں ہوتی ہے. میں تھوڑی سی نظریہ یہ ہے نا کہ بھائی ڈبے کا جو دودھ ہے اس کے اندر ایسے کیمیکلز ڈالے جاتے ہیں جو وہ کیمیکل جو مردوں کو حنوط کرنے میں استعمال ہوتے ہیں, وہ اس ڈبے کے دودھ میں بھی. یہ دیکھیں یہ ایک باتیں کی جاتی. اسی طرح جو ڈبے کے دودھ والے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں جو گوالے کا دودھ ہے اس سے زیادہ غیر صاف شدہ دودھ جو ہے وہ ہے نہیں, وہ جراثیم سے بھرا ہوا ہے, گندے ہاتھ ہیں, گندے ڈبے ہیں. حالانکہ سورس ان سب کی وہی ہے کہ وہاں سے وہ سب اکٹھے ہو کے آ رہا ہے. تو ایک عام آدمی کیا کرے؟ اصولی طور پہ تو ان کی بات ٹھیک ہے
کن کی؟ ڈبے کے دودھ والے جو کہہ رہے ہیں بات تو وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن وہ کس نیت سے کہہ رہے ہیں وہ ایک دیکھیے، آپ پہلے یہ دیکھیے کہ جو گوالا ہے اس کو ہائیجین کا نہیں پتہ، وہ کس پانی سے برتن دھو رہا ہے اور کہ اس کے ہاتھ کیسے ہیں، اور اس کے جو جانور کے جو تھن ہیں وہ جانور بھی ہائیجینک ہے کہ نہیں، اس کے وہ جسے وہ دہانا تو کہتے ہیں۔ ابال لیا تو ٹھیک ہو گیا کام۔ تو اچھا اس کے بعد وہ اس کے ساتھ کیا کرتا ہے یہ ہمیں نہیں نا پتہ، وہ صرف پانی ہی نہیں ڈالتا وہ سارا، اچھا وہ اس کے لیے جو ٹیکے لگاتا ہے، اب اس کے اوپر تو انسپروائزڈ ہے نا، وہ ان چیکڈ ہے، اس کا کوئی نہیں کرتا۔ ٹھیک ہوگی بات۔ تو اس لیے وہ جو ہے وہ یہ سوالات ہیں، اس کی ڈائٹ کیا دیتا ہے اس کو جانوروں کو جس کا پروڈکٹ ملک ہے، تو یہ کئی سارے وہاں پر چیکس ہیں جو نہیں ہیں، وہاں پر ہونے چاہیے جو نہیں ہیں، ایز کمپیئر ٹو جو کمپنیاں ہیں وہ ملک کلیکشن کا ان کا پورا ایک سائنسی نظام ہے، ان کے ویٹنری ڈاکٹرز ہیں، ان کے ملک کے ایکسپرٹس ہیں، ڈیری ایکسپرٹس ہیں جو اس کو چیک کرتے رہتے ہیں، تو دونوں طرف معاملہ دونوں سطحوں پہ ہی ہے گڑبڑ۔ سر یہ بتائیے کہ یہ دودھ جو ڈبے والا ہے کیا اس کی بھی وہی غذائیت ہے جو ایک نیچرل جو دودھ ملتا ہے، یا اس کو کمپرومائزڈ ہے؟ یعنی کہ میں اس میں لوگ مخمصے کا شکار ہوتے ہیں کہ کیا لیں، دودھ والے سے مل رہا ہے، وہ گھر لا کے دے رہا ہے، ٹھیک ہے، اس کی ملائی بھی اچھی آ رہی ہے، یہ جو ڈبے والا ہے اس کی ملائی نہیں نکلتی، زور لگا لیں جتنا مرضی، تو یہ یعنی کہ ہمیں تو لوگوں کو بتانا نا کہ کیا چیز وہ استعمال کریں۔ سر دیکھیں، ایز اے فوڈ سائنٹسٹ جو ہے میں تو ظاہر یہی بات کروں گا کہ جو پروسیسڈ ملک ہے انڈسٹری جو پروڈیوس کر رہی ہے، اور آلموسٹ جتنی بھی انڈسٹریز ہیں پاکستان میں جو کام کر رہی ہیں، بے شک وہ بڑی ہیں یا درمیانی اسکیل کی ہیں، جی، سب کے پاس کوئی نہ کوئی سرٹیفکیشنز اور اس طرح کی ان کے پاس چیزیں ہوتی ہیں جس میں وہ اشور کرتے ہیں کہ ہم جو چیز بنا رہے ہیں وہ حفظان صحت کے اصولوں کے مطابق بنا رہے ہیں، اور جو اس کی بیسٹ کوالٹی جو کہ پریزنٹ کی جا سکتی ہے کسی بھی کسٹمر کو، اس کے مطابق ہم بنا کے اس کو پریزنٹ کر رہے ہیں۔ تو ڈیفینیٹلی اس میں دیکھیں کچھ ہوتی ہیں میتھس کہ ڈبے کا دودھ ایسا ہے، کیمیکلز ہیں، ویسے ہے ویسے ہے۔ اچھا دوسری طرف میں اس بات سے بھی انکار نہیں کرتا کہ اگر ہمیں بالکل جو فریش ملک ہے، اگر وہ جیسا میاں صاحب بات کر رہے تھے کہ اگر ہمیں شیورٹی ہے کہ یہ ہائیجین کو فالو کرتے ہوئے یہ گوالے نے ملکنگ کی ہے، صاف ستھرے برتن میں کی ہے، اور فوری طور پہ آپ کے پاس پہنچ بھی گیا ہے، اور آپ نے اس کو جس طرح بھی آپ نے گھر میں اس کو کرنا تھا بوائل کر لیا اور آپ نے اس کو رکھ لیا، تو ڈیفینیٹلی وہ والی غذائیت، وہ والا جو نیچرل اس میں ٹیسٹ، اس کی جو کوالٹیز ہیں وہ میچ نہیں کر سکتا جو کہ پروسیسڈ ملک ہے۔ وہ تھوڑا بہت وہ کمپرومائزڈ ہوگا، ٹیسٹ کے حوالے سے ہو سکتا ہے، وہ کچھ کوالٹی کریکٹرز جس طرح بھی آپ بات کر رہے تھے بلائی نہیں آتی ہے۔ اب ظاہر ہے اگر ڈائریکٹلی جو ہے وہ گائے یا بھینس کا دودھ آپ کے گھر میں آ گیا ہے تو اس میں مکس ملک ہے تو 5% تک اس میں فیٹ ہوتی ہے، پیور اگر بھینس کا دودھ ہے تو ہماری جو بفلوز ہیں 7 سے 8% تک بھی اس میں فیٹ ہوتی ہے، کاؤ ہے 4 سے 5% تک، 4% تک ایوریج جو فیٹ ہوتی ہے، تو وہ آپ بوائل کرتے ہیں تو بوائل کرنے کے بعد وہ نیچرلی جو ڈینسٹی کا فنومینا ہوتا ہے، ڈینسٹی گریڈینٹ کا، فیٹ اوپر آ جاتی ہے، ملائی بن جاتی ہے، وہ آپ یوز کرتے ہیں۔ جبکہ دوسری طرف جو انڈسٹری ہے اس میں چونکہ ہم نے لا بنا دی ہے کہ جی دودھ میں کم سے کم 3.5% فیٹ ہو، اس سے کم نہیں ہونی چاہیے، اگر اس سے کم ہوگی تو سزا ملے گی، پینلائز کریں گے۔ اب انڈسٹری نے چونکہ ہر چیز کو کیلکولیٹڈ طریقے سے لے کے چلنا تھا، وہ منیمم لا کو فالو کرتے ہیں کہ 3.5 سے کم نہ ہو، اس سے اوپر انہوں نے نکال لینی ہے، نکال لینا، ٹھیک ہے، اور اس کی ایک اور پروڈکٹ بنا دیتی ہے، اس کی کو دیسی گھی بنا کے بیچ دینا، ٹھیک اس کا مکھن بنا کے بیچ دینا، کیونکہ انڈسٹری تو پھر اس کے بزنس کے طور پہ اس کو لے کے چلنا ہے۔ ٹھیک ٹھیک، انہوں نے جو منیمم لا ہے اس کو فالو کر لیا کہ 3.5 سے کم نہیں ہوگی۔ اب نیچرلی ان کے پاس دودھ فرض کریں 6% فیٹ کا بھی آیا تھا تو انہوں نے 2.5% نکال لینی ہے، یا تھوڑا بہت مارجن رکھتے ہیں، 3.7 تک انہوں نے بنایا تھا اسٹینڈرڈ، تاکہ بالکل وہ نیچے نہ چلے جائے نا، تھوڑا سا انہوں نے مارجن رکھا ہوتا ہے، جو منیمم اسٹینڈرڈ ہے اس سے اوپر وہ رکھتے ہیں اپنا اسٹینڈرڈ کہ اتنی ہوگی۔ اچھا اب وہ جو ہے ابھی تھوڑا سا یہ فوڈ ٹیکنالوجی کی باتیں ہو جائیں گی، ظاہر ہے جب وہ ملک سے وہ کریم کو نکالتے ہیں پھر بیلنس کرتے ہیں 3.5 سے پلس جو ہے تھوڑا بہت بیلنس کرتے ہیں، تو اس وقت وہ جو طریقہ یوز کرتے ہیں اس میں وہ جو فیٹ مالیکول ہیں اس کو توڑ دیتے ہیں، جس کو ہم ہوموجنائزیشن بولتے ہیں۔ ٹھیک ہے، بہت زیادہ وہ نیچرل فارم سے بہت زیادہ چھوٹے ہو جاتے ہیں وہ، اب اس وجہ سے وہ ڈینسٹی گریڈینٹ وہ نہیں رہتا کہ جب آپ اس ملک کو بوائل کرتے ہیں تو وہ اوپر آگے تیر کے ملائی بن اس میں جائے۔ سائز صاحب بڑا ٹو دا پوائنٹ، ایز اے فوڈ ٹیکنالوجسٹ جو بھی آپ کی ایکسپرٹیز ہے، آپ کون سا دودھ پریفر کرتے ہیں؟
پہلی بات یہ ہے کہ اگر تو آپ کو وین یو آر شیور کہ آپ کے پاس جو تازہ دودھ ہے، نہیں شور نہیں ہے، چھوڑ دیں، پھر تو ڈبے کا پھر ڈبے کا پھر ڈبے کا دودھ ہی ہے۔ اس کے اندر جو اس کے اندر جو کیمیکلز ڈالے جا رہے ہیں اس کی لائف بڑھانے کے لیے، وہ انجوریس ٹو ہیلتھ نہیں؟ اس میں دو باتیں ہیں جی، دو اس میں ڈبے سے مراد دو، ایک ہے آپ کا پیسچرائزڈ ملک، ٹھیک ہے نا، اس کی کوئی لائف اتنی نہیں ہوتی، آپ وہ یوز کریں جو جو ایکسٹینڈیڈ لائف فریزر میں تھیلیوں میں ملتا پڑا ہوتا ہے، یا کچھ اب کمپنیوں نے ڈبوں میں بھی دے دیا ہے، پلاسٹک کے ڈبوں میں جو ٹھنڈا ہوا پڑا ہوتا ہے، بوتل میں دے دیا، کسی میں جو ہے نا وہ جو ہے وہ استعمال کریں، کیونکہ اس میں کیمیکل سے بچنا ہے۔ تو ٹھیک تو اگر آپ نے دور رہنا ہے، شہر سے دور رہنا ہے فیکٹری، تو آپ تو نہیں استعمال کر لا سکتے نا، پھر آپ وہ دوسرے والا یوز کریں۔ آگے چلتے ہیں سر، آپ سائی صاحب سے کنٹینیو کرتا ہوں۔ ایک بچوں کی خوراکیں جو ہیں آج کل دیکھیں، چاکلیٹس ہیں، اچھا اس کے اندر بڑا ٹرینڈ ہے امپورٹڈ چاکلیٹ، ٹھیک ہو گیا، اس پہ حلال لکھا ہے نہیں لکھا، ریگارڈلیس آف اینی تھنگ چاکلیٹ ہے۔ پھر کینڈیز ہے امپورٹڈ لوکل، ٹھیک ہے، اس پہ حلال لکھا ہے نہیں لکھا۔ پھر جیلیز آ جاتی ہیں، کیونکہ جیلی کا ایک بہرحال جو میری محدود معلومات ہے اس میں ہے کہ اس میں جانوروں کی ہڈی کا استعمال ہوتا ہے، یہ میری، اگر میں غلط ہوں مجھے ٹھیک کیجیے گا۔ اب یہ ہے بہت بڑا کنسرن کہ یہاں جانور استعمال ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا، اب وہ بھی امپورٹڈ بھی ہیں لوکل بھی ہیں۔ اچھا اگلا سٹیپ آؤں گا چپس کے اوپر، ٹھیک ہے، تو ذرا آپ ان کو ون بائی ون ذرا جلدی اس کے بارے میں ایکسپلین کریں۔ دیکھیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم امپورٹڈ کی اگر بات کریں تو آپ کو ایک سادہ سا اصول بتا دیں کہ ہم حکومتوں کو ہر ملک شہری اپنی حکومت کو کہتا ہے کہ ساری حکومت کی برائیاں کرتا ہے، ہمارے قوانین خاص سے اچھے ہیں۔ ہمارا جو امپورٹ پاکستان میں کوئی بھی فوڈ امپورٹ ہوگا تو اس کی لیبل انسٹرکشنز بڑی کلیئر ہیں، اس کے اوپر ہماری جو قومی زبان ہے اردو میں اس کے اجزاء لکھے ہوں گے۔ یہ اہم بات آپ نے کی کہ اگر وہ صحیح طریقے سے امپورٹڈ ہے، کوئی بھی آئٹم لیگلی امپورٹڈ ہے، تو اس کے اوپر جو اس کے انگریڈینٹس ہیں وہ اردو زبان میں لکھے ہونے چاہیے، جو کہ ہمیں بڑے اسٹوروں میں نظر نہیں آتے۔ پروڈکٹ کا نام اور اس کے انگریڈینٹس، اور میں اس میں تھوڑا سا اگلا بات، اور اگر آپ کو امپورٹڈ پروڈکٹ ملتی ہے اور جس کے اوپر یہ نہیں لکھا تو پہلے سمجھ لیے امپورٹڈ نہیں، یہ اسمگلڈ ہے۔ یہ دو ٹرمز ہیں نا، امپورٹڈ اور اسمگلڈ۔ امپورٹڈ وہ ہے جو حکومتی قوانین کے تحت آتی ہے، اور اسمگلڈ وہ ہے جو اس قوانین کو بالائے طاق رکھ کے آتی ہے، چوری کے رستے سے آتی ہے۔ اگر آپ کو ایسی پروڈکٹ نظر آئی تو فوری طور پہ یہ فوڈ سے زیادہ کسٹمز کا ایشو ہے، تو آپ کسٹم اتھارٹیز کی ہیلپ لائن پہ کال کریں کہ جی اس طرح کی پروڈکٹ وہاں پر فلاں اسٹور میں اویلیبل ہے۔ آپ فوڈ اتھارٹیز کو بھی کر سکتے ہیں، پنجاب ہے تو پنجاب میں پنجاب فوڈ اتھارٹی ہے، سندھ میں سندھ فوڈ اتھارٹی ہے، KPK میں اس طرح ہے، ہر اس میں ہے۔ لیکن اس سے زیادہ یہ ان کا کام ہے کہ یہ امپورٹڈ، یہ اسمگلڈ آئٹم یہاں بک رہا۔ اب اس کے اوپر سوری میں آپ کو عرض کروں، اس میں پھر یہ ہے کہ وہ چونکہ آپ اس کو جانتے نہیں ہیں، اس کے ایملسیفائرز ہیں اور کئی سارے ان کے کوڈز ہیں جن کو آپ کو نہیں پتہ، عام آدمی کو نہ کو ہم دیکھتے ہیں کہ یار ٹھیک ہے فلاں چاک۔ تو یہ ایک اہم نقطہ ہے سوچنے کا کہ اگر ہم پروڈکٹ اٹھائیں اس کا لیبل دیکھیں، اگر اس کا پروڈکٹ کا نام، پروڈکٹ نیم اینڈ انگریڈینٹس دونوں اردو میں نہیں ہیں تو وہ لیگلی امپورٹڈ نہیں ہے۔ اچھا اس کا یہ مطلب ہوا کہ وہ لیگلی امپورٹڈ نہیں ہے، لہٰذا یہاں کے جو حلال سرٹیفکیشن سے نہیں گزری ہوئی ہے، ایسے ہی لہٰذا اب وہ جو بھی چیز آ رہی ہے باہر سے وہ اسمگل ہو کے آ رہی ہے، اس میں اب اندر انگریڈینٹس میں ایملسیفائرز کے اندر یا ایون ہم انگریڈینٹس کے اندر انگریڈینٹس مطلب وہ جو ہے دے آر ناٹ سرٹن کہ وہ حلال نہیں ہے، وہ مشکوک ہے، وہ گرے ایریا میں ہے۔ ہم آتے ہیں نا مشکوک کو چھوڑیں نا، آپ جلی پہ آ جائیں نا۔ میں آپ کو میں عرض کر رہا ہوں یہ ایک اصولی سمجھ اصول۔ اچھا یہ کاسمیٹکس پہ بھی یہی اصول ہے۔ اچھا یہی اصول کاسمیٹکس پہ بھی ہے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے یہ جو ڈاکٹر صاحب نے کہا یہ تھا ڈالر شاپ پہ جو مل رہی ہوتی ہے نا کاسمیٹکس، اللہ معاف کرے، یعنی کہ جس پرائس میں وہ مل رہی ہوتی ہے اور جس تعداد میں ہمارے بچیاں اور وہ سستی لے کر جا کے اور وہ کر رہی ہوتی ہیں، ذرا اس کے بارے میں بھی کچھ نہیں، میں اس بارے میں بات دیکھیے میں آپ کو عرض کروں، پہلے ڈاکٹر صاحب نے کہا تھا یہ ہمارا ایک کانسیپٹ ہے کہ ہمارے یہاں اس طرح منہ یہ ہے، میرے نزدیک سب سے بڑا منہ جو ہے نا یہ انسانی کھال ہے، سب سے بڑا منہ کہ جسم کے منہ سے اندر شاید جائے گی نا، تو سب سے بڑا انسانی اور اخراج کا سب سے بڑا ذریعہ بھی یہی ہے۔ دیکھیے میں آپ سے عرض کروں، اس کے لیے استعمال ہوا لفظ نجس،
ناپاک چیز. ٹھیک ہے, یعنی کہ ایک وہ الگ فرق ہے نا. ایک ہے کہ آپ کچھ کھا رہے ہیں, منہ سے کے ذریعے کھا رہے ہیں, وہ حلال یا حرام کے ایلیمنٹ میں آتا ہے. یہاں کوئی لگ رہا ہے یا کچھ ایسا ہے تو وہ پاک یا ناپاک کی شکل میں آتا ہے. چلیے وہ ایک ذرا ٹھیک علمی ہے, ہاں. میری اپنی رائے یہی ہے کہ دیکھیے وہی فیٹ ہے, وہی ہم منہ سے لے لیں گے, وہی فیٹ ہم یہاں اپلائی کر لیں گے, اثر دونوں نے وہی کرنا. آئل لگاتے ہیں نا اسکن پہ, وہ اندر جا کے مسل کو ریلیکس کرتا ہے نا. بات کرنے کا مطلب یہ ہے میاں صاحب کا بھی کہ اسکن بھی ایک راؤٹ ہے جس سے چیزیں باڈی کے اندر جاتی ہیں. جس طرح پسینہ باہر آتا ہے نا, اس طرح یہ مساموں سے چیزیں اندر جاتی ہیں. اس میں بھی احتیاط ضروری ہے. انہیل کرنے سے بھی جاتی ہیں چیزیں, آپ سونگتے ہیں وہ جاتی ہیں. جیلیز پہ آتے ہیں. اچھا دوسری بات, جیلیز کے دیکھیے ہم حلال کو ہمیں ٹریس, ہم کسی ہر شے حلال ہے جب تک وہ حرام ثابت نہ ہو جائے, فقہ کا اصول ہے. اچھا وہ کیسے حلال ہے, اس کی ہمیں ٹریسیبلٹی ملے گی تو وہ حلال ہے نا. ٹھیک ہے, جیلی کی تو ٹریسیبلٹی ممکن نہیں کہ وہ جانوروں کی ہڈیوں سے نکلتی ہے. آج اس میں دو پہلو ہیں. پہلی بات تو اس ہڈی کو آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکتے کہ یہ حلال جانور کی ہے اور حرام کی ہے. تو لہٰذا یہ پاکستان میں بننے والی جیلی بھی سر اٹ از ناٹ سرٹن یس کہ وہ ذبیحہ جانور کی ہے, وہ کسی گدھے کی ہے. ٹھیک ہے, گدھے کا گوشت تو آپ کو پتہ ہے کہ بڑا چلا ہے یہاں پہ. دوسرا اس میں ذبیحہ کا بھی معاملہ یہ ہے کہ جس کو ہم ذبیحہ کہہ رہے ہیں, کیا وہ حلال جانور تو تھا, لیکن کیا وہ سلاٹر وہ حلال طریقے سے وہ درست ذبیحہ پر ساری چیزیں آ رہی ہیں, تو وہ یہ ہے. تو میرا جو آج کے حوالے سے سب سے زیادہ گزارش یہ ہے, اہم سب سے جہاں سے شروع کرنا چاہیے کہ جیلیز کو اوائڈ کریں جس بھی شکل میں ہوں. وہ کینڈیز میں ہوں, وہ کسی اور شکل میں ہوں, کسی آئس کریم میں ہوں, کسی اس میں ہوں, پروڈکٹ میں ہوں, جس میں بھی جیلی ہو تو اس کو احتیاط یہی کہ اس کو اوائڈ کریں. آپ کو یہ پتہ ہے کہ یہ سب سے محبوب ترین مرغوب ترین غذا ہے بچوں کی. کیسے آپ اس کو؟ جی بالکل ایسے ہی ہے. میں تو ظاہر ہے ہم بھی اس چیز سے گزرے پیرنٹنگ کے, تو بہت دفعہ ایسے ہوا کہ چیز لینے گئے ہیں بچوں کے ساتھ, ان کے لیے انہوں نے تو بنٹیز یا جیلیز جو ہیں وہ چائنیز لکھی ہوئی ہے, چائنا سے وہ امپورٹڈ ہیں, اور کوئی اوپر سائن نہیں ہے کہ یہ حلال ہیں کہ نہیں ہیں. ٹھیک ہے, اگر تو حلال کا لگا بھی ہو نا سائن, تو پھر بھی جس طرح وہ سائد صاحب نے بات کی کہ اس میں آ جاتا ہے کہ اچھا انٹل انلیس کے کلیئر. لیکن اب اگر سائن ہے ہی نہیں ہے کوئی, اور آپ کو پتہ ہے کہ غیر ملک سے آئی ہے اور اس ملک سے آئی ہے جہاں پہ حلال حرام کا کنسیپٹ نہیں ہے, تو آپ کیسے؟ اور میں نے پوچھا کہ تھا وہ شاپ کیپر سے, میں نے کہا یار یہ کیوں رکھتے ہو جس پہ حلال کی اسٹیمپ نہیں ہے, یہ نہ رکھا کرو, یہ والی جیلیز اور یہ والی کینڈیز نہ رکھا کرو, اس طرح کی جو چیزیں ہیں. کہتا سر صرف آپ ہی دیکھتے ہیں. کہتا سر میں آپ کو گارنٹی سے کہہ رہا ہوں کہ جب بھی بات کی ہے آپ نے آگے یہ بات کی ہے, آپ نے یہ دیکھ کے لیا کہ یہ لیبل کے اوپر کوئی حلال کی اسٹیمپ ہے کہ نہیں ہے, کوئی نہیں پوچھتا. میں آپ کو اویئرنیس نہیں ہے. یورپ میں رہنے والے جو مسلمان ہیں نا, ہاں جی, وہ بہت بہتر زیادہ کانشیس ہیں, سوال کانشیس ہیں, وہ ہر چیز کا انگریڈینٹ پڑھتے ہیں. ان کے پاس پوری لسٹ ہوتی ہے حلال سرٹیفائڈ چیزوں کی, اس کو ویریفائی, ایون بار کوڈز پہ وہ ویریفائی کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اور ہم چونکہ پاکستان میں ہیں تو کلو شعین حلال کہ جو ہے نا وہ چل رہا ہے. ٹھیک ہے, آگے چلیں سر. جیلیز کو آپ نے کہا کہ اوائڈ کریں. جتنی ناظرین یہ سن لیں کہ جو جیلیز ہیں, کیونکہ پاکستان میں بھی یہ پتہ نہیں, بس اب افسوس کی بات یہ ہے نا کہ پاکستان میں جو چکن ہے, چکن کا گوشت, اس کے لیے ایک ٹرم استعمال ہوتی ہے ہیرو چکن. پتہ ہے آپ کو؟ وہ چکن جو مردار ہے نا, وہ اس گوشت کو ہیرو چکن کہتے ہیں, اور وہ مارکیٹ میں سستا مل رہا ہوتا ہے کافی. اور دوسرا جو ذبیحہ چکن ہے وہ عام چکن ہے, دوسرے کو کہتے ہیں ہیرو ہے. گویا یہ ہماری بڑی مارکیٹس کے اندر اس نام سے بکتا ہے. تو جب یہاں پر احتیاط نہیں ہے تو پیچھے جہاں پر یہ چیزیں مینوفیکچر ہو رہی ہوں گی وہاں پہ کون سا جانور آ رہا ہے, یعنی کہ ہڈی سے ہی ہے نا جیلیٹن, اور تو اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. کون سا جانور ہے, کیسے مرا ہے, کہاں سے اٹھایا ہے, اس کی ہڈی کو کیا ہے, اس کو بس رنگ فلیور دے دیا ہے, اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ لوگ جو ہیں وہ اس میں اللہ اکبر. اس میں جو پاکستان میں جو انڈسٹری جیلی بنا رہی ہے, جیلاٹن جو پروڈیوس کر رہی ہے جیلاٹن, وہ اس کا حلال سرٹیفائڈ ہونا, اس چیز کا شور کرنا کہ انہوں نے جو را مٹیریل لیا تھا, جانور کی ہڈیاں لی تھیں وہ حلال جانور کی تھیں, ذبیحہ جانور کی تھیں پراپرلی جو تھا, اور اس سے آگے جیلاٹن بنائی ہے. یہ ضروری ہے. اگر کسی کوئی انڈسٹری اس چیز کو نہیں فالو کر رہی ہے تو ظاہر ہے پھر اس کا وہ جیلاٹن جو ہے مشکوک ہے. ایک دیکھیے سب سے جو مشکوک شے ہے نا, جس کی ٹریسیبلٹی حلال ہم ٹریسیبلٹی کے حوالے سے کریں گے نا کہ ٹریسیبل ہے کہ نہیں ہے, وہ جیلی ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا, جب آپ خریدنے لگے امپورٹڈ کا, آپ نے کسی بھی ایڈیبل آئٹم کی, اس کے اوپر آپ 2-3 چیزیں دیکھیں. بعض لوگوں نے اس کے اوپر مطلق لفظ لکھ دیا ہوتا ہے حلال,
ہاں خالی حلال لکھا اس سے وہ حلال ثابت نہیں ہوتی. اس سے وہ کوئی پرنٹ اگر سمپل حلال لکھا ہوا ہے اور اکثر یہ لکھا ہوتا ہے. صحیح ایسی میں عرض کروں پہلی بات میں پوائنٹ وائز بتا دیتا ہوں. صرف حلال لکھا ہوا ہے تو وہ حلال نہیں ہوگی, کنفرم نہیں ہے. وہ نہیں وہ تو خود سے لکھا نا, سرٹیفکیشن ہے. اس کے بعد دوسری چیز کہ کیا اس کے اوپر کسی حلال سرٹیفکیشن باڈی کا لوگو ہے اور اس نے لکھا ہو حلال سرٹیفائڈ اسٹیمپ ہے. دوسری بات اگر یہ دوسری بات بھی ہے پھر آپ اس کو اس کو پھر چیک کریں, ویریفائی کریں کہ یہ جو سرٹیفکیشن باڈی کا نام لکھا ہوا ہے اور اس نے جو سرٹیفکیٹ نمبر ہے یہ وہاں کے اس متعلقہ ملک کے پاس رجسٹرڈ بھی ہے کہ نہیں. جیسے پاکستان میں پینیک ہے, پاکستان نیشنل ایکریڈیشن کاؤنسل, تو وہ وہاں ہے. یہ محض جیسے وہ ہم پہلے پرائیویٹ یونیورسٹیز اگی رہی ہیں کہ جناب وہ یونیورسٹی آف کیلیفورنیا کالا شاہ کاکو, ٹھیک ہے نا, تو وہ ایک نام میں نے بتایا اس طرح. اور اب ہم نے دیکھے ہیں کہ وہ سرٹیفکیشن جو ہے وہ فلاں اس میں ہے ہی رجسٹرڈ ہی نہیں. پھر اس کے بعد چوتھا اس کا سرٹیفکیشن نمبر ہے, سرٹیفکیٹ کا نمبر ہے. جیسے آپ کی گاڑی کا نمبر ہے ABC 1 2 3, تو آپ اسے ایکسائز سے چیک کرتے ہیں کہ یہ گاڑی کی ملکیت کون ہے. ٹھیک ہے. تو یہ آپ نے لوگوں نے یہی, چونکہ یہ سرٹیفکیشن باڈیز بھی ان کا بھی کاروبار ہے نا یہ, تو یہ کیا کرتے ہیں کئی سارے, یہ ہم نے دیکھا ہے کہ وہ وہاں پر ان کے پاس نہیں ہے, محض انہوں نے نمبر 1 لکھ کے لگا دیا. جب وہ اس نمبر پہ جاتے ہیں تو وہ یا نمبر نہیں ہوتا یا کسی اور کا ہوتا ہے. سو یہ 4 نقطے ہو گئے. اچھا اس میں اب ان 4 نقطوں کو لے کر ہم کسی بھی پروڈکٹ کو, چاہے وہ گولی ہو, ٹافی ہو, چاکلیٹس, آپ دیکھیں اتنے بڑے بڑے برانڈز ہیں اور بڑی بڑی زبردست فلیور, ان میں کہیں پہ ہمیں حلال لکھا ہوا نظر نہیں آ رہا ہوتا. اچھا اب وہ برانڈ جو ہے, میں آپ سے عرض کروں, چلے ہم پاکستان کی بات تو چھوڑیں, یہاں پر میل پریکٹس بھی ہو رہی ہے, اسمگلنگ بھی ہو رہی ہے, وہی برانڈ سعودی عرب میں بھی ہے, وہی برانڈ UAE وغیرہ میں, اور جہاں پہ بھی, اور جہاں پہ کہ کچھ قوانین باقاعدہ وہ فالو کرائے جاتے ہیں, وہاں پر بھی ان کے ہاں حلال نہیں لکھا ہوتا. سر دیکھیں اصل میں اس میں ہوا یہ ہے کہ کچھ چیزوں کو جو ہے نا وہ بائی ڈیفالٹ سمجھ لیا گیا کہ یہ تو حرام ہو ہی نہیں سکتی. جیسے ایک چاکلیٹ ہے وہ ایک پلانٹ سورس سے آ رہی ہے, ٹھیک ہے جی, کوکا بینز ہیں پروسیس کیا, چاکلیٹ بنائی, تو اس میں حرام کہاں سے آ گیا. لیکن اب ہمیں پتہ ہے سر بعض چاکلیٹس کی میکنگ میں وائن, میں وہی بات کرنے لگا نا, اب ہمیں پتہ ہے کہ جو پروسیسنگ سٹیپس ہیں جس میں اس میں بہت ساری چیزیں اس طرح کی ہو سکتی ہیں جس میں کوئی نان حلال مکس ہونے کے چانسز ہیں, ایکسیڈنٹلی بھی اور انٹینشنلی بھی. تو اب اس چیز کو ایشور کیسے کرنا ہے, ظاہر ہے وہ حلال سرٹیفکیشن باڈی نے کرنا ہے جو بھی اس پروسیس کو حلال کا سرٹیفکیٹ دے رہی کہ آپ کا یہ جو پروسیس آپ کی چاکلیٹ بنا رہے ہیں یہ حلال سرٹیفائڈ ہے, اس کا مطلب کہ اس میں کوئی حرام. تو وہ چیزیں اب چل رہی ہیں آہستہ آہستہ, جو ہے وہ جیسے جیسے اویئرنیس آ رہی ہے اس میں جو ہے وہ انڈسٹریز بھی اس طرف جا رہی ہیں. انڈسٹریز جو اپنے انگریڈینٹس لے رہی ہیں وہ اپنے پھر سپلائر سے کوالٹی ایشورنس کرواتی ہیں کہ حلال دیں, ہمیں حلال سرٹیفائڈ انگریڈینٹس دیں باقاعدہ, جس طرح بات کی میاں صاحب نے کہ پراپر کوئی باڈی ہو, رجسٹرڈ لائسنسڈ باڈی ہو متعلقہ گورنمنٹ کی جو کہ حلال سرٹیفائی کر رہی ہے. تو اب چیزیں اس طرف چل رہی ہیں آہستہ آہستہ ورلڈ وائڈ بھی اور پاکستان میں بھی. جیسے آج کا یہ پروگرام ہے اس کا مقصد یہ ہے نا کہ لوگوں کو پتہ چلے, جس کو پہلے نہیں آئیڈیا اس کو بھی اب آئیڈیا ہو. گوشت کی بھی بڑی امپورٹنٹ بات کی آپ نے بھی. شادی حالوں میں سونا ویسے ہوتا ہے, بکنگ کرانے جاتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ جی یہ ہیرو مرغی ہے تو اتنے پر ہیڈ ہوں گے اور دوسری ہے تو اتنے پر ہیڈ ہوں گے, اور لوگ پھر اس میں سم ٹائمز بچت کروانے کے لیے اس طرح کا کام کرتے بھی ہیں کہ جی وہ شادی گھروں میں تو نہیں, لیکن جو بڑی مارکیٹس ہیں جہاں پہ چکن بلک میں بک رہا ہے وہاں پر یہ ٹرم جو ہے وہ سننے میں آتی ہے. تو اس میں جو ہے وہ جس طرح آپ نے وہ جیلیٹن والی بات کی کہ اب اگر آپ نے سورس رکھا ہوا کسی رکشے والے سے کہہ دیا کہ یار جاؤ وہاں سے, اور اس کو آپ دیہڑی دے رہے ہیں کہ آپ جتنا مال لے کے آؤ گے, جتنی ہڈیاں لے کے آؤ گے اتنے پیسے لے لینا. اب وہ بچر سے بھی بکرے کی ہڈیاں بھی اٹھا رہا ہے, گائے بھینس کی بھی اٹھا رہا ہے, راستے میں کوئی گدھا مرا پڑا تھا اس نے وہ بھی پنجر اٹھا کے رکھ لیا کہ چلو یار میرا وزن بڑھے گا, جو ہڈیاں اکٹھی کریں جیلیٹن کے لیے. تو ان چیزوں کو جو ہے وہ شور کرنا اور یہ انڈسٹری کا کام ہے, متعلقہ انڈسٹری کا کام. اچھا دیکھیں نا, میں اب آپ جو باتیں کر رہے ہیں نا, میں لٹرلی جو ہمارے ہاں آج کل ڈالر اسٹور اور پاؤنڈ اسٹور کھلے ہوئے تھے اس کے اندر ہم دیکھتے تھے جیلیز کے بڑے بڑے خوبصورت پیکٹ فرام چائنا. سر میں آپ نے کہا جی قوانین اچھے بن گئے, ادارے بن گئے, کیا وہ ادارے اندھے ہیں؟ وہ ڈالر اسٹور میں جا کے نہیں دیکھتے؟ کیا وہ نہیں چھاپے مار سکتے کہ آپ دکھاؤ سرٹیفکیشن کیا ہے, تو ہماری قوم کو کیا کھلا رہے ہو,
اور میں سمجھتا ہوں کہ مین سورس جو اس کے اندر انگریڈینٹس کا ہوتا ہے، یعنی کہ سب سے زیادہ چائنا میں بھی اور ویسٹ میں کیا کھایا جاتا ہے گوشت کے طور پہ؟ پورک. تو اس کی سب سے زیادہ ہڈی ملے گی. تو یہ ادارے بڑے آرام سے گزر جاتے ہیں، وہ آ کے دیکھیں اٹھاؤ بھی سامان دکھاؤ، اس سرٹیفکیشن کا ہے. ہم نے کہا نا، انہوں نے کہا کہ آپ اطلاع دیں. بھائی اطلاع کیوں دیں؟ یہ لوگ تنخواہیں لے رہے ہیں، یہ لوگ مراعات لے رہے ہیں، ان کو اطلاع دینے کی کیا ضرورت ہے؟ جا کے ان کو چھاپے مارنے چاہیے. اس میں آصف صاحب دیکھیں یہ ہے، اب جتنی بھی فوڈ اتھارٹیز ہیں ظاہر ہے تمام پروونسز میں ایکٹیو ہو چکی ہیں، ان سب کے مینڈیٹ میں یہ ہے کہ انہوں نے حلال سرٹیفکیشن کو بھی جو ہے وہ چیک کرنا ہے. جو بھی پروڈکٹ آ رہی ہے وہ حلال سرٹیفائڈ ہے، ان کے مینڈیٹ میں ہے، وہ چیک بھی کرتے ہیں. بٹ اسٹل جو ہے نا پروڈکٹس کی رینج اتنی زیادہ ہے، اور یہ جو ٹیمز ہیں یہ ان کی بھی کیپیسٹی اتنی نہیں ہے کہ وہ چھاپے مارنا شروع کریں. اس دیکھیں اس چھاپے نہیں، اس کو ایڈورٹائز کریں کہ ہم نے چھاپا مارا، یہ پکڑ لیا، دیکھو یہ چیز جو تھی یہ غلط تھی. میں آپ کو صرف عرض کر رہا ہوں where there is a will there is a way. آپ یہ سوچیں نا اپنا ساجد صاحب کہ حرام کھلایا جا رہا ہے. قوانین تو بڑے اچھے ہیں. جو جارج برنارڈ شاہ نے کیا کہا تھا، جب میں قرآن پڑھتا ہوں تو لگتا ہے اس سے اچھی کتاب کوئی نہیں، اور مسلمانوں کو جب دیکھتا ہوں تو لگتا ہے اس سے زیادہ گری ہوئی قوم کوئی نہیں ہے. تو ہمارے قوانین اچھے ہو سکتے ہیں لیکن اس کی امپلیمنٹیشن ہو رہی ہے. وہ آپ کی ویب سائٹ وزٹ کریں، بہت زیادہ آپ کو اس پہ مواد ملے گا. بٹ اسٹل جو ہے نا فوڈ سیفٹی اور فوڈ کوالٹی کے حوالے سے جو کنزیومر کا رول ہے نا، وہ سب سے امپورٹنٹ ہے. پوری دنیا میں یہ اسٹیبلشڈ ہے. تو ہم تو اس حوالے سے بات کر رہے تھے. اچھا اینی ویز اب ہم تھوڑا سا مزید جو میں گفتگو کو جس طرح آپ نے وہ بات کی طیب کی، حلال کے ساتھ طیب کا بھی تو ورڈ آیا نا. اب طیب کا ایک تو ظاہر ہے جو ہم شرعی حوالے سے کر دیتے ہیں کہ پاک صاف چیزیں، پاک صاف سوس، جو آپ بتا رہے تھے کہ نجس نہ ہو، اس طرح نہ ہو. اچھا میں ایز اے سائنٹسٹ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہمیں 1400 سال پہلے بتا دیا گیا ہے نا طیب، وہ وہی چیز ہے جس کو آج ہم پوری دنیا میں فوڈ سیفٹی کا نام دیتے ہیں. فوڈ سیفٹی کیا ہے؟ فوڈ سیفٹی محفوظ غذا، فوڈ سیفٹی وہ یہی ہے نا کہ فوڈ میں کوئی اس طرح کی چیز نہ ہو جس کی وجہ سے آپ کی صحت کو، آپ کی جان کو خطرہ ہو. اگر فوڈ کو آپ اس چیزوں سے بچا لیتے ہیں، ان انگریڈینٹ سے بچا لیتے ہیں، حلال فوڈ، اب اس کو کلیئر کریں، حلال فوڈ میں کوئی ایسی چیز نہ ہو. طیب کے معنی یہ نہیں ہے سمپل اینی فوڈ، بٹ حلال فوڈ میں کوئی ایسی چیز نہ ہو جو تو حلال اور طیب نا. ہم اس کو حلال اور سیف، حلال اور حرام فوڈ بھی یعنی کہ وہ جسے کہتے ہیں وہ اسٹرلائزیشن سے گزر سکتا ہے. اس میں وہ جس طرح آپ نے بات کی کہ دودھ میں جو ہے وہ ملاوٹ ہو رہی ہے حنوط کرنے. اچھا وہ انڈسٹری نہیں کر رہی ہے، وہ تو گوالے کے بارے میں آتا ہے نا، جو لوز ملک چین ہے اس کے بارے میں آتا ہے کہ وہ لوگ جو آتے ہوئے فارملین اس میں جو ہے وہ ڈال دیتے ہیں چند قطرے تاکہ جو ہے وہ خراب نہ ہو گھر تک پہنچتے ہوئے. تو وہ جو لوز چین ہے اس میں اس طرح کے ایشوز ہیں. اور ظاہر ہے ہر وہ چیز جس سے جو ہے وہ صحت کو نقصان ہو اس کو ہم کہتے ہیں کہ فوڈ میں نہیں ہونا چاہیے. یہ فوڈ سیفٹی ہے. ٹھیک ہے. تو ہر وہ چیز جس سے صحت کو نقصان ہو سکتا ہے، اگر فوڈ اس سے پاک صاف ہو تو وہ طیب بھی ہے. ٹھیک ہے جی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سینونائمز ہیں آج کے دور میں. یہ بڑی خوب بات کی. میں تھوڑا سا نا عرض کرنا، دیکھیے ایک ہے پروڈیوس، جو فصل اللہ تعالیٰ جو ہم زمین میں اگاتے ہیں. ٹھیک ہے. کیونکہ جتنا بھی ہمارا فوڈ ہے اس کا سورس ایگریکلچر پروڈیوس ہی ہے. جس کا سورس ایگریکلچر پروڈیوس نہیں ہے وہ فوڈ نہیں ہے. کیوں جی؟ یہ ایک میری کیمیکل ہے. ہاں وہ کیمیکل ہے. ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے. جو گاڈ میڈ ہے، جس کے انگریڈینٹس جو میجر کنسٹیچوئنٹس، وہ فوڈ ہے. اور ایگریکلچر میں بھی تھوڑا سا مجھے اضافہ کریں تھے کہ ایگریکلچر مین صرف فصلیں نہیں، جانور بھی ہیں. جانور ہاں. اچھا وہ بھی زمین سے. اچھا اس میں نا وہ پروڈیوس ہے. اگر وہ پروڈیوس وہ جو ہے اب جو گلوبل گیپ کے نام سے ایک اسٹینڈرڈ ہے دنیا میں، گیپ مینز گڈ ایگریکلچر پریکٹسز، وہ اسی لیے انشور کر رہا، وہ یہ انشور کرتا ہے کہ جو ہماری ایگریکلچر پروڈیوس ہے، جو فوڈ پروڈیوس ہے ہماری، وہ ہائیجینک ہو. جیسے آپ طیب کہہ رہے ہیں نا، وہ وہاں ہوگا. اب یہ ہے کہ وہاں پر اس کو کیسا گندا پانی تو نہیں دیا جا رہا، کوئی اور دوسرے جو فضلہ، انسانی فضلہ، جانوروں کا فضلہ یا پیشاب وغیرہ وہ تو نہیں اس کو دے. کھاد کیسے بنتی ہے؟ تو لوکل کھاد وہ پھر آپ دیکھیے نا، اسی لیے تو اس کی ضرورت پیش آئی نا. اسی لیے کہ وہ پروڈیوس سب سے پہلے وہاں ٹھیک ہونی چاہیے نا. پھر اس کی ہارویسٹنگ. ہمارے یہاں سب سے بڑا ایشو کیا ہے، کنٹیمنیشن کہاں ہوتی ہے؟ وہ ہے پوسٹ ہارویسٹ میں. ہمارے یہاں پوسٹ ہارویسٹ سب سے جو ہے نا وہ گڑبڑ والا معاملہ ہے. اچھا اس کے بعد یہ آگی ایگریکلچر پروڈیوس. اس کے بعد اس میں انوالو ہوتا ہے پروسیس جو ہے
اس کے بعد بنتی ہے پروڈکٹ، ٹھیک ہے. وہ فوڈ پروڈکٹ بنتی ہے. اب پروسیس جو ہے وہ بھی ہائیجینک ہونے چاہیے، اس میں جو انگریڈینٹس ڈالے جانے چاہیے وہ بھی جو ہے حلال ہونے چاہیے، حلال اور طیب وہ جگہ نہ چاہیے. یہ 3 چیزوں کو ذرا ذہن میں رکھیے. اب ہم آپ والی بات آ جاتے ہیں. وہ چاکلیٹ کے اندر اپیرنٹلی تو وہ کوکوا بینز ہیں، لیکن وہ کیسے بن رہی ہے، اچھا اس میں اس میں مزید چیزیں، کیا کیا جو ذائقے ایڈ کے لیے مزید چیزیں، ایفروسنس کے ایسے لیے ایسے ہی نا، اس میں کیا کیا انگریڈینٹس کیا کیا ایڈ کر دیے جائیں وہ تو حلال ہے. اس کے انگریڈینٹس اگر حلال نہیں ہیں، نمبر 1. اب یہی معاملہ چپس کا ہے. اچھا پھر ایک ایسی بھی بات ہے کہ جیسے ملٹی سورس ہے، جیسے فیٹ ہے، فیٹ اگر ہم مطلق کہیں تو اینیمل فیٹ بھی ہے تو اور ویجیٹیبل فیٹ بھی ہے. ٹھیک. تو اسی طرح وہ ایک شے ہے، اگر کوئی اس کا سورس پگ بھی ہے اور ادر دین بھی ہے. کوئی ایک کیمیکل ہے کوئی کیسے جس کا ایک سورس پگ بھی ہو سکتا ہے اور دوسرا بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہو گیا، حرام. ٹھیک ہے. تو اب یہ وہاں پر لیبلنگ کی ضرورت یہ ہے کہ ہمیں لیبلنگ پہ اویئرنیس ہو. اور یہ ہے وہ جیسے انہوں نے کہا، میرے ساتھ بھی معاملہ یہی ہے کہ میں ٹریول چونکہ خاصا کرتا ہوں تو موٹر وے پہ یار یہ تو سمگل ہے. وہ سر جی کتوں سمگل ہے، موٹر پہ پولیس والے بھی ساڈے کو کھاندے نے فری میں. I don't say that, I don't know, it's a good name, I don't say. ٹھیک ہے نا، مطلب سر تسی کہہ رہے ہو. تو یہ معاملہ یہ ہے کہ ان کا اویئرنیس نہیں ہے. جب آج کا یہ بڑا اچھا آپ کا قدم ہے، اویئرنیس بڑھائی جائے. اسی طرح کی ان کو لیبلنگ، سب سے پہلے دیکھیں لیبل اردو میں ہے کہ نہیں ہے. اردو میں ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ گورنمنٹ کے اس کے روٹ سے آیا ہے، تو اس کے لیے آسان ہے. اب یہ جو آپ فرما رہے ہیں کہ جی اب ایک شے دوسری تو جو دوسرا روٹ سے آیا وہ ظاہر وہ تو فوراً اس کو دیکھیے خبریں آتی ہیں نا، میں آپ کو اصل میں کھینچ کے لاؤں گا چپس کے اوپر. خبر یہ آتی ہے کہ جناب فلاں کمپنی جو ہے نا اس کے چپس کے اندر فلاں چیز ہے، یہ آتا ہے سوشل میڈیا پہ شیئر ہوتا ہے. اب پتہ نہیں ہوتا یہ اس کے مخالف کمپنی نے کیا ہے یا نہیں کیا. اسی طرح ایک ڈرنک ہے بلیک کلر کا، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کے اندر جو پیپسن ہے اس کے اندر، میں بتا رہا ہوں یہ چیزوں کو ذرا آپ کیونکہ آپ لوگ اس فیلڈ میں ہیں ذرا اس میں کچھ رہنمائی کریں. اب چپس کی بات کرتے ہیں کیونکہ یہ بچوں کی خوراک ہے، ہماری اگلی نسلوں کی خوراک ہے. میں ایسے ہی میں عرض کر دیتا ہوں. دیکھیے چپس کے بارے میں تو بچے چھوٹے تھے تو مجھے پتہ چلا تو میں نے ایک جو کمپنی جس کے زیادہ ان کو پسند تھے، میں بھی کھاتا تھا آف کورس، تو میں نے ان کو ای میل کی. یہ اس زمانے کی بات ہے، یہ واٹس ایپ نہیں بنا تھا اور وہ وہی جسے ہم کہتے ہیں وہ بٹنوں والے فون تھے، تو ای میل اس کا ایک سورس تھا. تو میں نے بہت سارے فوڈ جو ہے سائنٹسٹ ان کو کیا، ان کو کمپنی کو بھی کیا کہ بھائی یہ اس انگریڈینٹ کے بارے میں مجھے تشویش ہے ایز اے کنزیومر. میرے بچے کھاتے میں بھی کھاتا ہوں، تو اس پہ آپ ذرا مجھے دیں. اس کمپنی نے جواب نہیں دیا. وہ کمپنی آج بھی ہے اتفاق سے، اور اس کے چپس چل رہے ہیں، بالکل چل رہے ہیں. لیکن وہ انگریڈینٹ اس کی ایک سورس سور پگ بھی تھی، اسپورٹ بھی تھا اور دوسرا وہ بھی تھا، ان کی طرف سے جواب نہیں آیا. سر اس بارے میں آپ کچھ رہنمائی کریں. سر اس میں تو یہ کہوں گا کہ مجھے نہیں پتا کون سی کمپنی ہے، لیکن جتنی بھی کوئی ریناؤنڈ کمپنیز ہیں چپس بنانے والی مارکیٹ میں جو اویلیبل ہیں، تو سب کی جو پیکنگ ہے اس پہ اوپر حلال سرٹیفکیشن باڈی کا بھی نام دیا ہوا ہے. اچھا. اور حلال کی اسٹیمپ لگی ہوئی ہے. تو آئی تھنک ظاہر ہے اب ایز اے مسلم یہ ہم نے بلیو ہی کرنا ہے نا. اگر کوئی ریناؤنڈ حلال سرٹیفکیشن باڈی ہے جس نے سرٹیفائی کیا ہوا ہے پروڈکٹ کو، تو پھر انہوں نے اس سارا چیزوں کو جو ہے وہ پروو کیا ہوگا اور چیزوں کو دیکھا ہوگا اور پھر انہیں سرٹیفکیٹ دیا ہے کہ یہ حلال ہے. ہمارے لیے قابل اطمینان بات اگر ہم کہیں وہ یہ ہے جیسے کہ اسلامک بینکنگ میں ہم کہتے ہیں بھی مفتی صاحب کا فتویٰ موجود ہے لہذا چلنے دو. تو یعنی لیکن اس میں رائے ہے یہ. اچھا سرٹیفکیشن میں ظاہر ہے میں اس کو تھوڑا سا مزید ایکسٹینڈ کروں گا. بار بار جو بات ہو رہی ہے نا، میں نے اور بھی ڈفرینٹ فورمس پہ یہ تجویز بھی دی ہے اور ریکویسٹ بھی کی ہے گورنمنٹ سے بھی اور گورنمنٹ باڈی سے بھی کہ ابھی تک جو ہمارا حلال سرٹیفکیشن کا جو سسٹم ہے نا وہ مینلی سارا بیس کر رہا ہے ٹریسیبلٹی پہ. ٹریسیبلٹی مین کہ ہمارے جو حلال سرٹیفکیشن باڈی کے لوگ ہیں جس میں ظاہر ہے شریعہ اسکالرز بھی ہوتے ہیں اور فوڈ ٹیکنالوجسٹ بھی ہوتے ہیں، ٹیکنیکل لوگ بھی ہوتے ہیں. یہ ٹیم جاتی ہے تو یہ پورا پروسیس کا جو ہے وہ معائنہ کرتی ہے. اچھا جی آپ کون سا را مٹیریل یوز کر رہے ہیں، فلاں را مٹیریل آپ کی انڈسٹری میں آ رہا ہے، جی آ رہا ہے، تو اس را مٹیریل کے حلال سرٹیفکیٹس کہ جن کمپنی سے لے رہے ہیں وہ پرووائڈ کرتی ہیں کہ جی ہمارا یہ انگریڈینٹ حلال ہے. اچھا اب آپ کا کیا پروسیس ہے، وہ ٹیم اس پورے پروسیس کو دیکھتی ہے اور ایشور کرتی ہے کہ واقعی ان کے پروسیس میں کوئی اس طرح کا چانس نہیں ہے یا کوئی اس طرح کی مکسنگ نہیں ہے حرام انگریڈینٹ کی، یا پریونٹیو میئر بھی لے رہی ہیں کہ غلطی سے بھی حرام انگریڈینٹ جو ہے وہ کوئی نہ آئے. تو اس کو سرٹیفائی کر دیا کہ یہ پروڈکٹ جو ہے وہ حلال ہے.
کیونکہ انگریڈینٹس کو سرٹیفائی کر لیا کہ یہ حلال سورس سے آ رہے ہیں، اور انہوں نے گارنٹی دی ہے جنہوں نے انگریڈینٹ پرووائڈ کیے ہیں کہ ہمارے انگریڈینٹ حلال ہیں، حلال سورس سے ہیں، اور یہ انڈسٹری جب آگے پروسیس کر رہی ہے، چیزوں کو یوز کر رہی ہے، تو ان کے پروسیس میں کوئی اس طرح کا معاملہ نہیں ہے کہ کوئی حرام چیز، تو یہ جو پروڈکٹ جن کی بن رہی ہے نا وہ حلال سرٹیفائڈ ہے، یو کین یوز. بٹ اسٹل آئی تھنک کہ اب جو سائنس کا دور ہے اس میں اب ہمیں ایک اسٹیپ اور آگے بھی جانا ہے. ہمیں صرف وہی جو بات آپ کر رہے ہیں کہ ہم صرف وہ لوگو دیکھ کے سرٹیفکیٹ اس پہ رلائی نہ کریں، بلکہ ہماری جو گورنمنٹ باڈیز ہیں، جو انسپیکشن کی جو ریگولیٹری جو باڈیز ہیں، وہ لے کے اس کی گاہے بگاہے ٹیسٹنگ بھی کروائیں کہ یہ کوئی جو انگریڈینٹ تھا، کیونکہ اب تو سرٹیفکیٹ لیا ہوا ہے اس کو ذرا ہر سال بعد کم از کم اس کو جس طرح ہم جو ہے وہ فوڈ سیفٹی کے ملاوٹ کے حوالے سے ہمارے جو اتھارٹیز کام کر رہی ہیں، وہ اٹھاتی ہیں پروڈکٹ کو، چیک کرواتی ہیں مائکروبس تو نہیں ہیں، یا کوئی نان فوڈ گریڈ کلر تو نہیں ہے، کوئی اس طرح کی ملاوٹ تو نہیں ہے کسی چیز کی جو صحت کو نقصان پہنچائے، تو وہاں پہ یہ بھی کہ یہ انڈسٹری کو سرٹیفکیٹ ملا ہوا ہے حلال پروسیسنگ کا، ان کے سارا شیورٹی ہے کہ حلال پروڈکٹ ہے. اب اس کو کراس ویریفائی کر لیا جائے، کوئی سرٹن ایک دو اس پروڈکٹ کے حوالے سے اس میں جو بھی سرٹن ایک دو انگریڈینٹس کو ٹارگٹ رکھے، کیونکہ اب DNA ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے. اب جو ہے وہ آپ کے انالیٹیکل ٹیکنیکس جو ہیں وہ GCMS اور اس طرح کی چیزیں بہت مطلب منیوٹ لیول تک آپ جا چکے ہیں، تو وہ بھی گاہے بگاہے ایک ٹیسٹنگ ہونا چاہیے کہ واقعی جو ہے وہ جو یہ حلال ہی تھا، اس میں کسی طرح کی وہ حرام کا نہیں تھا. تو یہ میری آپ کے پروگرام کی وساطت سے بھی ریکویسٹ ہے. میں آپ کو بتاؤں، جو قومیں واقعی قوم ہیں جی، اور ان کو بڑا کنسرن ہوتا ہے اپنی اگلی نسل کے پروان چڑھنے کے حوالے سے، وہ بڑی کنسرنڈ ہوتی ہے. اور میں سمجھتا ہوں اس میں سب سے ٹاپ پہ اگر میں رکھوں گا نا تو وہ میں رکھوں گا جیوز کو. وہ لوگ جس طرح اپنے کھانے کو حلال اور طیب رکھتے ہیں، کبھی اس کا اندازہ آپ کریں اپنی شریعت کے جو ان کا دیکھیں، شریعت موسوی ہے ان کے پاس، ٹھیک ہے، اس کے اندر سور پورک حرام ہے، اور ان کے اندر ذبیحہ ہے، شرط ہے. ابھی آپ کبھی بیرون ملک کسی فورن ایئر لائن سے ٹریول کریں اور آپ وہاں پہ صرف میلز کے اندر لکھ دیں کوشر میل، تو پتہ کیا ہوتا ہے؟ آپ جہاز کی آخری نشست میں ہی بیٹھے ہوں گے، سب سے پہلے آپ کو سرو ہوتا ہے، ٹھیک ہے، پہلے وہ ہوسٹس وغیرہ یا کوئی آ کے دیکھے گا، اچھا یہ آپ نے کوشر میل، اوکے ٹھیک ہے. اس کے بعد وہ ہر طرح سے ایئر پیکڈ، ایئر ٹائٹ چمچ، اس کے فورک، اس کے بنز، ایوری تھنگ پوری طرح ایئر ٹائٹ، ایئر پیک ہو کے پورا ایک غلاف چڑھ کے وہ سب سے پہلے سجا سجایا آپ کے سامنے لا کے رکھتے ہیں. اور مزے کی بات، اس کے اوپر ایک سرٹیفکیٹ ہوتا ہے، ایک یہودی ربائی کے سائن ہوتے ہیں کہ یہ میری نگرانی میں بنا ہے. اور بات کہتے ہیں نا گیو دا ڈیول ہز ڈیو، انہوں نے جتنا اس کا خیال رکھا ہے. اور اسی طرح ان کے ہاں بچوں میں کارٹونز کا ممانعت کس طرح ہے، ان کے ہاں یہ جو جنک فوڈ کے حوالے سے کس حد تک رکاوٹ ہے، یہ ہمارے لیے پڑھنے کا ایک مقام ہے. جبکہ ہمارے یہاں پاکستان میں کیا ہو رہا ہے کہ بس ٹھیک ہے، والدین بھی لاپرواہ ہیں، اتھارٹی بن گئی، قوانین بن گئے، اس کی امپلیمنٹیشن بھی جو ہے اس کا کچھ پتہ نہیں ہے. تو یہ سارے کے بہت بڑا ڈائلیما ہے. اچھا آگے ہم ایک سٹیپ اور آگے بڑھتے ہیں. اب ہم یہ جو برگر اور شوارما سٹالز بڑھے ہوئے ہیں، اور اس پہ وہ میں پھر آپ سے عرض کروں کہ ہیرو مرغی کو یاد رکھیں آپ، جی ٹھیک ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں جی کہ واقعی بڑا شوارما 100 روپے میں، واقعی کے اوپر بڑا خرچہ کیا ہوتا ہے. آپ کی کیا رائے ہے اس کے بارے میں؟ آپ کی کیا اسٹڈی ہے اس کے حوالے سے؟ سر ظاہر ہے اگر وہ چیپ میں اتنا میٹ زیادہ دے رہے ہیں آپ کو، تو پھر ہمیں چیک کرنے کی تو ضرورت ہے نا کہ یہ سستا میٹ کہاں سے مل رہا ہے. اس نے بزنس کے لیے ٹھیا بنایا ہے، خدمت خلق کے لیے نہیں بنایا. ایسے ہی ہے، ایسے ہی ہے. دیکھیے گزاری یہ ہے کہ نا دو باتیں ہیں کہ ٹھگ اس وقت تک کامیاب رہے گا جب تک لالچی انسان زندہ ہے. دو چیزیں اصولی جنرل زندگی میں نے جو رکھی ہیں، اگر آپ کو ایک شے کی قیمت 100 روپے ہے تو آپ کو وہ 99 کی بھی تو سمجھ آتی ہے، 98 کی بھی سمجھ آتی ہے، 1-2% کا ہے. لیکن اگر وہی شے آپ کو 80 روپے کی 70 روپے کی مل رہی ہے تو پھر سمجھ لیں کہ اس میں گڑبڑ ہے، دال میں کچھ کالا ہے، کچھ تو ہے. تو یہ ایک اصول، جیسے ہم نے ابھی اپنے ناظرین کو بتایا کہ جیلیٹن کے بارے میں آپ اپنے شک کو ذرا گرم رکھیں. بالکل گرم. اچھا دوسری طرح یہ شوارما والے بیٹھے بالکل، اب دیکھیں اوپن میں بیٹھے، سارے وائٹامن جو ہوا میں ہے نا، گھوڑے کے، گدھے کے، ٹھیک ہے، ہر چیز جو ہے، اور ڈیزل، پیٹرول، CNG،
جو ہوا میں وہ سارا کا سارا اس چکن کے ساتھ اس کی فلیور میں اضافہ کر رہا ہے. تو ذائقے ایسے تو نہیں نا بنتے. تو پھر کہاں کی ہماری فوڈ اتھارٹی سر؟ انہوں نے سر پر ٹوپیاں پہن لی ہیں, سنیں انہوں نے ایک وہ جالی والی ٹوپی سر پہ پہن لی ہے کہ بھائی بتانے کے لیے کہ بڑا صاف ستھرا ہے, ارد گرد پورا ماحول ساتھ, کوئی اسموکنگ کر رہا ہے, کوئی کھانس رہا ہے بیٹھا ہوا, ٹھیک ہے, نتھنگ. میں آپ کو عرض کروں اگر اس میں ایک اپنی بات جو آپ چپس کے حوالے سے گزارش یہ ہے کہ جب بات میں نے جس دور کی میں نے بات کی غالباً 2007 تھا یا 8 تھا, آج ہم 2026 میں بیٹھے ہیں, ٹھیک ہے. اس زمانے میں حلال سرٹیفکیشن نہیں تھی, ٹھیک ہوگا, تو اس لیے مجھے یہ کرنا پڑا. اب حالات بدل گئے ہیں, حلال سرٹیفکیشن ہو گئی ہے, تو سر یہ سہولت اویلیبل ہے. اب کئی ایسی بھی کمپنیاں ہیں اب چونکہ پاکستان میں ہیں, انہوں نے حلال سرٹیفکیشن کروائی ہے, ISO 9000 بھی کروایا ہے, فوڈ سیفٹی, لیکن اپنی پروڈکٹ پہ نہیں لکھ رہے. کیوں؟ یہ ان کا جی ہم نے کروایا, اپنی سہولت کے لیے کروایا. تو آپ کو ایز مشکوک بات دیکھیے نا, گزارش یہ ہے وہ سرٹیفکیٹ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. گزارش یہ ہے کہ حلال کا تو پرنٹ ہوں کے بغیر آپ بالکل بھی نہ کھائیں. حلال کا پرنٹ ہوئے بغیر اگر آپ کسی پروڈکٹ کے اوپر, میری یہ مشورہ یہ ہے اور احتیاط بھی یہی ہے ایک مسلمان کی, کہ اگر اس دور میں جس پروڈکٹ کے اوپر احتیاط حلال کا نہیں ہے, آئدر اٹ از یور ٹوتھ برش اور ٹوتھ پیسٹ. یہ بڑا آپ نے ایک اور طرف لے دیکھیں گئے, نا منہ میں ایک اور طرف آپ لے گئے دیکھیں نا ہمیں. بات تو یہ ہے یہ تو ڈائریکٹ منہ کے ساتھ. ہاں. دیکھیے گزارش یہ ہے کہ فوڈ پیکیجنگ جو ہے نا, فوڈ پیکیجنگ کی 3 سطحیں ہیں. جو پرائمری پیکیجنگ کہتے ہیں وہ یہ ہوتی ہے, جو یا فوڈ کانٹیکٹ سرفیسز ہیں وہ بھی اتنی ہی ہائیجینک ہونی چاہیے جتنا کہ فوڈ ہے. ٹھیک ہے. اگر وہ ہائیجینک نہیں ہیں یا وہ حلال نہیں ہیں, دیکھیے آج کل ایک بڑی چیز آپ یہ پیپر کپ مل رہے ہیں جس میں چائے مل رہی ہے, کافی مل رہی ہے, جوسز مل رہے ہیں. اچھا, وہ اندر سے گلوڈ ہوتا ہے, ادروائز تو پیپر پورس ہے, وہ نکل جائے گا. تو اس کو اندر اس کو گلو لگائی جاتی. وہ گلو کیا سورس کیا ہے؟ تو لکھا ہی کچھ نہیں ہوا اس کے اوپر. اچھا, ویسے وہ گلو بنتی کیسے؟ یہ تو دیکھیں وہ پیکیجنگ کا پورا اسٹینڈرڈ فوڈ اتھارٹی نے بھی ڈسکرائب کیا ہوا ہے, اور بڑی امپورٹنٹ بات کی ہے میاں صاحب نے کہ جو چیز ڈائریکٹ فوڈ کے ساتھ ان کانٹیکٹ ہے, آپ ڈبہ کھولتے ہیں, باہر ڈبہ ہے, اس کے اندر پھر ایک پولیتھین میں جو ہے وہ اس میں لپٹی ہوئی ہے آپ کا فروٹ ہے یا نگٹس ہیں جو, تو چونکہ ڈائریکٹ ان کانٹیکٹ ہے تو وہ اس کا جو ہے وہ صحیح ہونا, نہ صرف جو ہے وہ اس کا کوالٹی کے پوائنٹ آف ویو سے صحیح ہونا کہ وہ کس طرح کی کوئی پرابلم نہ کریٹ کر, دوسرا اس کا حلال ہونا بھی, پیکیجنگ مٹیریل کا بھی حلال ہونا. یا اگر ہم پورا اس میں جائیں نا ڈیٹیل میں, اس پیکیجنگ مٹیریل کا بھی حلال ہونا کہ اس میں بھی کس طرح کی کوئی مطلب اپنے کپ لے کے جائیں. اچھا, میں آپ کو عرض کروں, میری گاڑی میں تو اپنا کپ ہوتا ہے, مجھے اگر کہیں رکنا ہو تو میں اپنا کپ بھی ہے, میرا تھرمک بھی ہے, دونوں ہی ہیں. پہلی جو فوڈ کانٹیکٹ سرفیسز ہے نا, یہ پلاسٹک سے, میلامائن سے اوائڈ کریں. میں ذرا اور تھوڑا سا کیونکہ فوڈ کانٹیکٹ سرفیسز ہو رہی ہے نا. اچھا, اب آپ کو میں ایک ہائیجین پریکٹسز کی, اب پی ایف اے نے بہت اچھا کام کیا. پی ایف اے یہ کر رہا ہے, آئی مسٹ سلوٹ دیم, کہ وہ گورنمنٹ کے جو جتنی بھی فوڈ انڈسٹری ہے اس کے امپلائیز کو لیتا ہے, ان کو فوڈ ہائیجین کی ٹریننگ دیتا ہے. ٹھیک ہے, وہ ٹریننگ دیتا ہے. اب جو چھوٹی دکانوں والے ہیں, اب وہ سارے ان کے پاس ان کے بندے بدل گئے, انہوں نے ایک سرٹیفکیٹ لے لیا لیکن وہ بندہ ابھی بدل گیا. اب ہم ان کی بھی تو ایک اسٹرینتھ کا ایشو ہے نا, ان کی اپنی ایک بھی تو ایشو ہے نا جی. دے آر ڈوئنگ مارولس جاب, آئی مسٹ سے. اب میں بڑا حیران ہوا کہ ٹھیلے پہ اوپر برف گولا گنڈا بیچ رہا ہے, جسے گولا گنڈا کراچی کی اصطلاح میں گولے جسے ہم کہتے ہیں, برف کا گولا بیچ رہا, اور اس نے لکھا کہ جناب پی ایف اے کا نمبر یہ ہے اور میں یہ جو ہے اسے باٹلڈ واٹر سے جو ہے اس سے گولا بناتا ہوں. میں تو خواب میں بھی نہیں دیکھا تھا یہ. تھوڑی بہتری آپ کے خیال میں؟ خاصی بہتری ہے, خاصی بہتری. اچھا, دوسری چیز دیکھیے, باہر کے ممالک میں آپ سب کا تجربہ رہا, ان کی ہائیجین کی پریکٹس کیا ہے کہ وہ سڑک پہ فوڈ بیچ رہا ہے, اس نے گلاس کی یا ایکریلک کی اس کے شیڈ بنایا. اچھا, اس کا ہاتھ ٹچ نہیں ہو رہا فروٹ کو, اس نے جس پر چڑھایا اسے پلیٹ, اپنی اسٹیل کی پلیٹ ہے, اس سے پکڑتا ہے, اس کا نائف سے جو چاپر ہے اس کا ہے اسے اٹھاتا ہے اور اس کو سلائس کرتا ہے, اور اس کو یوں کر کے. کباب جو ہے نا وہ ہاتھ کے بغیر نہیں لگتا, اور چپلی کباب بھی اس کے بغیر. میں اس پہ ذرا بعد میں ہم دیکھیں باہر کی بات نہ کریں, میں تو آپ کو پاکستان کی بات میں جتنے ہائیجینک ان ہائیجینک انداز میں چپلی کباب بنتا ہے,
اس میں بعد میں اینڈ میں یوں کر کے نا وہ اس کا گھی کو بھی ڈال کے نا اندر. میں آپ کو اس پہ بھی عرض کرتا ہوں، دیکھیے یہ ہمارے مائنڈ سیٹ کا دے نیڈ ٹو بی ٹرینڈ، اس کو کسی نے ٹرین کرنا ہے، سم ون ہیز ٹو ٹرین دیم. اصل میں ہمارے ہاں پرائرٹی ہے ذائقے کی، میری عرض اس سے نیچے وہ کیسے بن رہا ہے وہ اس میں وی آر ناٹ بارڈرڈ اباؤٹ اٹ. فوڈ سیفٹی کی جب اصطلاح یوز کی جاتی ہے نا تو اس میں ایک چیز یہ بھی کہا جاتا ہے کہ فوڈ سیفٹی صرف ایک سائنس نہیں ہے بلکہ فوڈ سیفٹی ایک کلچر کا بھی نام ہے. کلچر ہے، یہ کلچر ہے. جب وہ جو میں بار بار بات کر رہا ہوں کہ اس طرح کے جو پروگرامات جب ہوں گے، لوگوں کو اویئرنیس ہوگی، جب کنزیومر ڈیمانڈ کرے گا نا کہ یار یہ شامی کباب بنا رہے ہو تو بس یار گلوز پہن کے آپ کرو، پروسیس یہ ننگے ہاتھوں سے نہیں کرنا. تو آہستہ آہستہ وہ جو بنانے والا اس کو ہوگا کہ یار یہ بھی ڈیمانڈ ہے تو میں اس کو میں کروں. اس کے اگر زیادہ بکیں گے، دوسرے کے کم بکیں گے، تو جو دوسرا ہے وہ بھی فالو کرے گا کہ یہاں دیکھو لوگ اس کی طرف جا رہے ہیں کیونکہ یہ اس ہائیجین کو فالو کر رہا ہے تو لوگ اس کی طرف زیادہ اٹریکٹ ہو رہے ہیں. تو یہ کلچر مجھے اگر موقع دیں یہاں پر ذرا اپنی بات کہنے کے، میں آپ مٹھائی کی دکان پہ جائیں تو وہاں پر وہ کیا کرتا ہے، اب پی ایف اے نے یہ تو کر دیا کہ ان کو کہا کہ بھئی آپ نے ڈسپوزیبل گلوز پہننے، لیکن کس مرحلے پہ پہننے ہیں یہ نہیں پتہ. وہ کیا کرتا ہے، آپ جاتے ہیں، وہ گلوز لیتا ہے، گلوز چڑھاتا ہے، ٹھیک ہے، وہ پھونک مارنا تو ایک علیحدہ بات ہے نا، اسے تبرک ہوتا ہے نا، وہ تو پھونک مارنا تھا. اس کے بعد وہ وہاں سے اسٹیک میں سے ڈبہ اٹھاتا ہے. اب وہ اس کا گلوز تو وہیں کنٹامینیٹ ہو گیا نا، دونوں سے اس نے پہنا، اسے ڈبہ بنایا. اس کو ڈبہ پہلے اٹھانا چاہیے، ڈبہ بنا لے، اب وہاں رکھے، اس کے بعد وہ گلوز پہنے اور پھر وہ پروڈکٹ اس کو اٹھائے. ایسے لوگ جو ہے نا وہ کم تنخواہ پہ نہیں ملتے، وہ زیادہ تنخواہ پہ ملتے ہیں، اس لیے وہ ٹھیک ہے نا ورکر ہوتے ہیں. دیکھیے کہیں ہم کسی اچھی جگہ پہ جاتے ہیں، اس کے ریٹس اتنے ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں چھوڑو اس کو، چھوڑ کے ہم وہی چیز وہاں پہ سستی بھی مل رہی ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ ساری چیزیں مینٹین کر رہا ہو، اس کو کاسٹ یہ پڑ رہی ہو. دیکھیے اس میں کوئی کاسٹ نہیں پڑتی، جو میں بتا رہا ہوں اس میں کوئی کاسٹ نہیں پڑتی. صرف ایشو یہ ہے کہ اس کو اس نے بتایا مالک نے ٹریننگ یہ صرف ایک ٹریننگ کا، اس پہ ایک پیسہ بھی نہیں کاسٹ. اچھا میں آپ جب جو یہ باتیں کر رہے ہیں نا، میں اس میں بتاؤں کہ مجھے بار بار اینالائز یہ کر رہا ہوں کہ ہم لوگ کتنے انسینسٹیو ہیں. ایک حدیث ہے کہ قیامت کے قریب کے جو واقعات اس میں ایک یہ ہے کہ لوگ اس بات کی فکر کرنا چھوڑ دیں گے کہ جو وہ کما رہے ہیں وہ حلال ہے یا حرام، اس کی فکر کرنا چھوڑ دیں گے. اب وہ حدیث میرے ذہن میں آ رہی ہے کہ آج جو ہم دیکھتے ہیں، آج ہم کھاتے ہوئے ہمیں ہم وی آر لیسٹ کنسرن، بٹ مٹن ہے نا، بیف ہے، چکن ہے، اوکے فائن، ٹھیک ہے، اس کے اوپر پاکستان کے اندر مل رہا ہے نا، اور پھر اور جس طرح آپ نے اور چیزیں بتائی ہیں، جیلیٹن پاکستان ہے، فلاں ہے، کوئی مسئلہ وہ اس پر نہیں آ رہے کہ وہ اس کے اندر جو ہے وہ کس حد تک جو ہے وہ پاکیزگی ہے، کس حد تک ناپاکی ہے، کیا معاملات ہیں، کوئی کنسرن اس کے حوالے سے نہیں ہے. اور یہ بہرحال قرب قیامت کی علامات میں سے. اور میں تو ایک چیز عرض کروں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے صحیح مسلم کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص کے بارے میں بتایا کہ وہ بڑے حج کے لیے آیا ہے. اس دور میں سفر حج بڑا لمبا ہوا کرتا تھا، اور ظاہری بات ہے اونٹوں پر یا اس طرح پیدل، کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، غبار آلود ہے، اور وہ شخص بیت اللہ کے ساتھ لگ کے اور اس کے چادر پکڑ کے وہ یا رب کہہ رہا ہے. تو حدیث میں انا یستجاب لذالک، اس کی دعا قبول ہو تو کیسے قبول ہو. فملبسہ حرام، اس کا پہنا ہوا حرام، ومطعمہ حرام، اس کا کھایا ہوا حرام، وغذی بالحرام، اور جو وہ گرو ہوا ہے وہ حرام سے ہے، اس کی دعا کیسے قبول. اب یہاں پر حرام کمائی بھی ہے اور یہاں پر حرام کھانا بھی ہے، حرام فوڈ بھی ہے، یہ ساری چیزیں آتی ہیں. لیکن میں آپ کو صحیح بتاؤں، ہمارے ہاں ایک کیا ڈائلیما ہے، حرام سے کمائی کی اور چلے گئے عمرے پہ. کس طرح ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، یا خدا نہ خواستہ ہم اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، پھر یہ پیسے رشوت حرام کی تھی، لو جی اس کو بدل لو، تاکہ یہ نوٹ تو حرام کے تھے، ان کو بدل کے دوسرے کر لو. یعنی کہ یہاں تک ایک لوگوں نے جو ہے، پھر یہ کچھ پیسے تھے حرام کے تھے، اچھا اس میں سے کچھ فلاں پیر صاحب کے خدمت میں کرتے ہیں، باقی جو ہے وہ سرٹیفائی ہو جائے گی. یہ ہمارے کانسیپٹس ہیں. لیکن واپس اس کے اوپر جو ہم اس وقت آج جو ہم بڑی جیسے کہتے ہیں نا کہ مادی گفتگو کر رہے ہیں جو کھانے کی چیزوں کے حوالے سے، مجھے آپ یہ بتائیں کہ یہ تمام ان کے ساتھ جو ہماری نوجوان نسل یا بچے جو نشو و نما پائیں گے، آپ کیا سمجھتے ہیں وہ کیا کس قسم کے وہ نوعیت کے لوگ ہوں گے؟ دیکھیے میں نے تو پروگرام کے شروع میں یہ بات کی کہ جو ڈیوائن لاز ہیں اور ہر شریعت میں رہے ہیں کھانے پینے کے حوالے سے، اور ہمیں بھی جو بتا دیا گیا
3-4 चीज़ों का कैटेगोरिकली बता दिया गया कि ये हराम है, इनके करीब ना जाओ, ना खाओ इनको। और उसके बाद फिर बहुत सारी चीज़ें उलमा ने डिफ़ाइन की कि ये एनिमल और इस तरह की चीज़ें। तो अब ये जो मना किया, अच्छा अब साइंस भी चीज़ों को प्रूव करना शुरू कर रही है, मतलब खून है, मना किया गया हमें। अब बहुत सारे कल्चर्स में, बहुत सारे मुल्कों में खून बहुत सारी रेसिपीज़ का एक इंग्रेडिएंट है, यूज़ होता है। हम मुसलमानों को मना किया गया। अब साइंस भी बताती है कि जो ब्लड अगर आप कंज्यूम करते हैं तो इसके बहुत सारे नुकसानात हैं, बहुत सारे पैथोजेंस जो हैं वो आते हैं सीरम से, आप और देखिए मुश्किल हो जाता है ज़िबा फूड की को, जो ज़िबा के पीछे जो ज़बीहा फिनोमेना जो है, ऐसे ही है कि खून पूरी तरह ड्रेन हो जाए। ड्रेन आउट होता है। तो जो आप बात, जो आपका मेन क्वेश्चन है कि डेफिनेटली जब आप हराम जो खुराक है, बेशक वो खाने की चीज़ हराम हो या वो चीज़ खाने वाली हलाल ही हो, लेकिन वो हराम की कमाई से, तो इसमें तो ज़ाहिर है उलमा अकराम और हमें बताते हैं, और बीइंग ए मुस्लिम वी आर बिलीवर्स, हमने तो देखा नहीं, अल्लाह ताला को हमने मान लिया कि है, हमें बताया गया कि जन्नत दोज़ख, और ये हमने मान लिया कि है। तो उसमें ज़ाहिर है फिर हम इस चीज़ को भी ज़रूर मानते हैं कि अगर हम इन लॉज़ को फॉलो नहीं करते हैं, अपनी कमाई को जो है वो जो अहकामात हैं हलाल कमाने के उस तरीके से नहीं कमाते हैं, और वो खुद खाते हैं, बच्चों को खिलाते हैं, तो उसके डेफिनेटली फिर हमारे उखरवी ज़िंदगी में तो उसके प्रॉब्लम्स हैं ही, लेकिन दुनियावी ज़िंदगी में भी प्रॉब्लम डेफिनेटली हैं, हो सकते हैं, और लोगों को होते हम देखते भी हैं। तो इससे तो ज़ाहिर अल्लाह ताला हमें बचाए और हमें तौफीक दे। बाकी जो है वो फूड सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो हम बात कर रहे हैं कि आपके नौजवानों को, तो मैं यही कहूँगा कि इसमें जो है वो अवेयरनेस स्पेशली आजकल जैसे अब वो फूड पांडा और ऑनलाइन ऑर्डर्स हैं और इस तरह की चीज़ें हैं, और क्विकली आपको जो है ये तो किसी दौर में तो अय्याशी होती थी ना, ये फास्ट फूड, तो अब तो वो अय्याशी नहीं रही, अब तो एक वो रूटीन की फूड का हिस्सा बनता जा रहा है। तो उस हवाले से भी जो तो बाकी दुनिया में भी कंसर्न्स हैं, टर्म्स यूज़ होती हैं, अल्ट्रा प्रोसेस फूड की टर्म यूज़ होती है। तो आपके प्रोग्राम की वसात से थोड़ा सा मैंने कहा इस हवाले से मैं गुफ्तगू कर लें। एक फूड है, प्रोसेस फूड है, एक मिनिमल प्रोसेस फूड, 3 कैटेगरीज हैं, दूसरी प्रोसेस, तीसरी अल्ट्रा प्रोसेस। मिनिमल ये है कि आपने फ्रूट लिया ना, तो उसको आपने धो लिया अच्छी तरह से, उसके कोई पत्ते या कोई उसका जो कोई स्टॉक था वो उसको उतार दिया है, तो ये मिनिमल प्रोसेस है, चाहे वो ठीक है गोश्त जी, हो, चाहे वो फल हो, फल सब्जी हो, हाँ, ठीक है। ये एक मिनिमल, इसे हम कहते हैं मिनिमल प्रोसेसिंग की कैटेगरी में। दूसरी आ जाती है कि जब आप प्रिजर्व कर लेते हैं कोई टेक्निक यूज़ करते हुए, जैसे आपने जो है वो दूध को, जैसे मियाँ साहब ने बात की कि दूध को आपने प्रोसेस कर लिया, पास्चराइज किया, या आपने यूएसटी किया, पैक कर लिया, या आपने जो है वो कैन में कोई वेजिटेबल्स हैं, कोई मीट है, उसकी कैनिंग कर ली है, कोई वैक्यूम शीरा डाल के कोई इस तरह कर ली है, तो ये हम कहते हैं अल्ट्रा प्रोसेस फूड में चीज़ें आ जाती हैं जिसमें आप सिंथेटिक इंग्रेडिएंट्स यूज़ कर रहे हैं, या आप एक सोर्स का इंग्रेडिएंट डिफरेंट सोर्सेज इंग्रेडिएंट्स लेके मिक्सचर बना के फिर आगे आप, तो उसमें फिर वो आपको हाई जो है वो सॉल्ट कंटेंट भी आ रहा है, हाई शुगर कंटेंट भी आ रहा है, आपको इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो मल्टीपल इंग्रेडिएंट्स हैं जिनको जो है वो एज ए सिंपल जो है वो आपको आइडेंटिफाई करना मुश्किल है कि इसमें इंग्रेडिएंट्स कौन कौन से हैं। तो अब जिसमें ये चीज़ें हमारी, ये ब्रेड आ गई, ये नगेट्स आ गई, इस तरह की जो चीज़ें आ गई, ये भी अल्ट्रा प्रोसेस कैटेगरी में भी हैं, ये जी, ये सारी अल्ट्रा प्रोसेस कैटेगरी में है। तो अब ये जो है, ये हमारा जो लाइफस्टाइल और ये जो फूड हैबिट्स चेंज हो रही हैं, इसकी वजह से भी सेहत के बहुत सारे मसाइल आ रहे हैं, उसमें ज़हनी नशोनुमा के बहुत सारे मसाइल आ रहे हैं। तो एक तो मैं ये गुजारिश करूँगा घर में जो ख़वातीन हैं उनसे भी, हमारी जो माएँ बहनें हैं उनसे भी, क्योंकि ये आपको तवज्जो करनी है बच्चे के, जब आप उसकी पेरेंटिंग कर रहे हैं उस वक्त ही, अगर आपने डेफिनेटली, मैं खुद फूड साइंटिस्ट हूँ, फूड टेक्नोलॉजिस्ट हूँ, फूड टेक्नोलॉजी का एक मकसद ये था कि कंज्यूमर कन्वीनियंस, कंज्यूमर की ज़िंदगी को आसान करना। ठीक है, अभी हमने प्रोग्राम के आगाज़ में मैंने चाय पी, एक दौर था चाय, मेहमान आ गए हैं, चाय बन रही है, जिस तरह मियाँ साहब हमें पिलाते हैं चाय बड़े एहतमाम के साथ कि आप पानी गर्म कर रहे हैं, जोश दे रहे हैं पत्ती को, दूध डाल रहे हैं, कर रहे हैं, 2-3 उबाले दे रहे हैं। एक ये कि आपने गर्म पानी में टी बैग डाला और आपने मिल्क पाउडर डाला और आप चाय, तो ये कंज्यूमर कन्वीनियंस तो एक ज़ाहिर फूड टेक्नोलॉजी का एक मस्बत पहलू है। लेकिन दूसरी तरफ ये है कि हमने देखना है, हमने जो है वो आना है कि जो जितना भी मिनिमल प्रोसेस फूड हम उस पर रिलाई करें, उसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। घरों में ख़वातीन जो हैं, लेकिन अब हमारा ज़माना कुछ ज़्यादा पुराना तो नहीं है, जब हमको 30 साल पहले, हम जब स्कूल गोइंग थे, तो हमें जो है वो, या 40 साल पहले, तो हमें जो है वो बड़े एहतमाम से हमारी वालदा जो है वो, उन्होंने पराठा या रोटी बना के तो उसमें सालन और रोल और इस तरह चीज़ें को मक्खन लगा के देना,
تو اب اگر ہم رلائی کرتے ہیں کہ بچے کو 3 نگٹس فرائی کر دیے اور ساتھ تھوڑی سی کیچپ دے دی، تو بچے کو جب شروع سے ہم اس چیز سے عادی کر رہے ہیں تو الٹیمیٹلی پھر ہم کہیں کہ یہ اس طرح کی بیماریاں آ رہی ہیں، موٹاپا آ رہا ہے، یا ٹینشن، ہائپر ٹینشن، ڈائبٹیز میں پاکستان آدھی پاپولیشن ڈائبیٹک ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں، ہائپر ٹینشن ہے وہ اس میں ظاہر ہے، وہ جو بات آپ کر رہے تھے فیٹس اور زیادہ جو فیٹس ہیں ان کا اور سوڈیم لیول ہاں جی کس لیول تک بڑھ جاتا ہے، ہاں جی وہ اپنی جگہ بلڈ پریشر اور کس کس چیز کا جو ہے جی. وہ بنتا ہے. سائی صاحب پروگرام کے آخر میں آپ دونوں حضرات سے، سر چکن اگر برائلر نہ ہوتا نا تو چکن کھانے والے جو ہے نا چکن کم ہی لوگوں کو نصیب والوں کو ملتا ہے. بڑی اہم بات ہے. ہم نے بہت سی چیزوں کی بات کی، چپس کی، فلاں کی. چکن جو برائلر ہے، جو ایک فارم میں بنتا ہے، ایک غیر فطری انداز میں بنتا ہے، اور بڑا اس کو جو خوراک دی جاتی ہے وہ بڑی، اس کو 6 ہفتے میں اٹھا کے جناب وہ پھلا دیتی ہے. اس کے بارے میں آپ دونوں حضرات اپنی نہ وہ رائے دیں کہ یہ کتنا فائدہ مند ہے، کتنا نقصان دہ ہے، یا بس ٹھیک ہے. بہت شکریہ. میں آپ کو عرض کروں، دیکھیے اگر یہ برائلر چکن جسے ہم کہتے ہیں، اگر یہ پاکستان میں نہ ہوتا تو آج مٹن 10,000 روپے کلو ہوتا. شکریہ ٹو برائلر چکن. جی، اور بیف بھی جو ہے کو 5-8 ہزار روپے، 5-7 ہزار روپے ہوتا. اور یہ ایک ہمارے اور لیے ولیمے بھی شاید کم ہوتے نا، کیونکہ سارے ولیموں ولیموں میں تو بنیادی انگریڈینٹ ہی بیچارہ دے کے چاولوں میں بھی وہی پڑا ہوا ہے اور قورمے میں بھی وہی پڑا ہوا ہے. تو پہلی بات تو یہ. اب بات یہ ہے کہ یہ چھری ہے، یہ سبزی پھل کاٹنا، گوشت کاٹنے کے لیے ایک انسٹرومنٹ ہے. اس کا بندے مارنا تو اس کا استعمال نہیں ہے، کسی کو زخمی کرنا تو اس کا استعمال نہیں ہے، اپنے آپ کو مار لینا تو اس کا استعمال نہیں ہے. دیٹ واز ناٹ مینٹ فار دیٹ. ٹھیک. معاملہ یہی برائلر کا ہے. برائلر جو ہے اس کو اگر ٹھیک طریقے سے ریز کیا جائے تو یہ ایک نعمت ہے. یہ آپ نے اگر ٹھیک طریقے سے ریز کیا جائے، یہ آپ نے بتایا کہ یہ آپ کا جملہ بتا رہا ہے کہ ٹھیک طریقے سے ریز نہیں کیا جا رہا. نہیں، اس میں سے تو ڈیڈکٹیو لاجک سے ظاہر ہے آپ کو بھی پتہ نہیں کیا جا رہا، ٹھیک ہے نا. تو اس کی پوری تفصیل ہے. میں آپ کو عرض کرنے لگا تھا ایک بات پہلے، جیسے میں نے آپ کو گلوز کے حوالے سے کی، یہ کچھ چند سال پرانی بات ہے. یہ ٹرکی کی ٹورزم ذرا پاپولر ہوئی تو انہوں نے دیکھا کہ میٹ والا جو ہے وہ کالے گلوز پہن رہا ہے. دیکھیے میرا سبجیکٹ ہے ہائیجین. ہائیجین کو آپ انشور کیسے کر سکتے ہیں؟ اس گلوز کی ہائیجین کو دنیا میں جو سب سے آپ ہائیجین انشور کر سکتے ہو اپنے ہاتھ کی کر سکتے ہیں. تو یہ اب ہم نے وہاں سے ڈھیر رکھا ہوا ہے، اس میں سے وہ گندے ہاتھ سے جس بھی ہاتھ سے اٹھاتا ہے اب اس نے اپنے چڑھا دیا. اب اس گلو کی ہائیجین کیا ہے؟ ٹھیک. وہ کیونکہ اس نے وہ فوڈ کانٹیکٹ سرفیس ہے. تو اس لیے محض یہ نہیں دیکھنا کہ ہم نے وہ گلوز پہننا ہے کہ نہیں پہننا. ٹوپی بھی انہوں نے یہاں آدھی پہنی ہوتی ہے اور داڑھی مجھ سے بھی لمبی ہوتی ہے بعض کی، اور وہاں سے بال گر رہے ہیں. تو یہ ہائیجین کا معاملہ سے جیسے میں نے گڈ ایگریکلچر پریکٹسز وہ فارم پہ بھی اتنی اپلیکیبل. سر برائلر پہ ٹائم تھوڑا ہے تو برائلر پہ وہی اصولی میں نے بات بتا دی. اس کی فیڈ ٹھیک ہو، اس کی جو ہے ہیلتھ کیئر رکھی جائے، وہ ہائیجینک ہو، اس کا باڑا، اس کا جو ہے اس کی ڈائٹ. اس میں دیکھیں ڈاکٹر صاحب میں آپ سے ہی بات کروں گا. دیکھیں اس کو کہا جاتا ہے اس کو ایسی خوراک کھلائی جاتی ہے جو کہ حرام پر مبنی ہے. حالانکہ جو دوسری مرغیاں ہیں وہ بھی کیڑے اور نالی میں سے بھی فضلہ اٹھا کے بھی کھاتی ہیں، جو دیسی مرغی کی بات ہو رہی. خیر اچھا، اس کے بعد اس کی جو خوراک کے اندر جو ہے نا وہ ایسے کیمیکلز ہوتے ہیں جو اس کو پھلا دیتے ہیں. وہی چیز جب بچے کھا رہے ہیں، بچیاں کھا رہی ہیں ایج سے پہلے، وہ ان کے بلکی ہو رہے ہیں یا باری ہو رہے ہیں. میں اس لحاظ سے بات کر رہا ہوں کہ برائلر کو آپ جو ہے وہ کس حد تک سمجھتے ہیں کہ صحیح ہے اور کیا ہے. کیونکہ اس وقت ہماری نوجوان نسل 80% تو کم از کم ورنہ 90% کا اوڑھنا بچھونا یہ برائلر ہی ہے. دیکھیے میں اگین انہی کی بات کو ٹو کروں گا، صرف برائلر پہ نہیں اور بھی جیسے ملک کی بات کی تو ابھی ہم صرف ہاں برائلر بنا رہے ہیں، ابھی ہم برائلر پہ ہیں. اس میں بھی آپ نے بات متس ہے نا کہ جی کیمیکل ڈالے جاتے ہیں. ہم نے آپ کو بتایا کہ جی کیمیکل نہیں، وہ پروسیس اس طریقے سے کیا جاتا ہے. اچھا سبزیوں کی بات ہوئی کہ گندے نالے سے اریگیٹ کیا جائے تو وہ بھی پرابلم آ رہا ہے. کھادیں ہیں یہ پیسٹیسائڈز ہیں، وہ ایک مخصوص ٹائم ہے کہ اس وقت آپ نے روک دینی ہے. جب آپ نے ہارویسٹنگ کرنی تو اتنا عرصہ پہلے، مہینہ پہلے، 15 دن پہلے اس کو آپ نے کوئی نہیں اپلائی کرنا. ہمارے منڈی میں بھی جو ہے وہ گوبھی کے اوپر انسیکٹیسائڈ کر رہے ہوتے ہیں سڑیاں مارنے کے لیے. ٹھیک ہے جی،
برنجل میں کر رہے ہوتے ہیں، پالک پہ کر رہے، تو یہ تو غلط ہے. تو اسی طرح جو چکن کی جب ہم بات کریں، ڈیفینیٹلی یہ ایک گڈ سورس آف پروٹین ہے، چیپر سورس آف پروٹین ہے. پروسیسنگ کے پوائنٹ آف ویو سے، کوکنگ کے پوائنٹ آف ویو سے جلدی کوک ہو جاتا ہے، انسٹنٹ آپ چیزوں کو ڈیل کر. تو یہ اس کے پازیٹیو پوائنٹس ہیں. اب جو نیگیٹیوز میں آتے ہیں تو وہ ہیں پریکٹسز اس کو ریز کرنے کی. اگر کوئی فارمر جو ہے وہ جو چکن جو ریز کر رہا ہے وہ آخری وقت تک اس کو جو ہے وہ اینٹی بایوٹکس کھلا رہا ہے، ٹھیک ہے، جو کہ مجبوری ہوتی ہے ان کی. نہیں، وہ غلط ریزنگ پریکٹسز کی وجہ سے مجبوری ہے نا. اگر آپ پراپر فالو کرتے ہوئے کریں جو تو آپ بیماریاں آ روک رہی ہیں، سکتے جس سے ہیں. جو بیماریاں آتی ہیں، ایگزیکٹلی. اگر آپ اس طرح کو ہارمونز کا یا واٹس ایور جو بھی اس کے جب آپ چاہتے ہیں کہ یہ فرض کریں وہ کمپنی آپ سے کہتی ہے کہ اس ایج کا چوزا لیں اور اتنی مقدار میں فیڈ دیں تو یہ فرض کریں یہ 8 ہفتے میں یا 12 ہفتے میں تیار ہوگا. تو آپ کہتے ہیں کہ نہیں یار، میرا تجربہ یہ ہے کہ میں اگر کمپنی کہتی ہے کہ یہ فیڈ آدھا کلو دینی ہے تو میں اس کو اگر 1.25 کلو دیتا ہوں، اور یہ انجیکشن جو ہے وہ ہفتے میں یہ میڈیسن ایک دفعہ دینی ہے، یہ والا جو اینٹی بایوٹک ہے، لیکن میں اس کو ہر تیسرے دن دیتا ہوں، تو یہ 12 کی بجائے یہ 8 ہفتے میں تیار ہو جاتا ہے. اس حوالے سے تو کوئی ریگولیشن ہمارے پاس نہیں تو ہے، الٹیمیٹلی کوئی چیک کرنے کی کوئی پیرامیٹر نہیں ہے. اگین وہی میں کہوں گا، ہیں ڈپارٹمنٹس ہیں، ویٹنری کے ڈپارٹمنٹس ہیں، وہ کام کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، لیکن یہ جب تک یہ جو ہے وہ جو لیکن صحابہ کرام کے بارے میں بھی بات کی جاتی تھی نا، ہم تو ان کے قدموں کی خاک بھی نہیں، وہ ایک آنکھ سے جنت اور ایک آنکھ سے دوزخ. دین تو ہمارا ہے ہی سیلف رسپانسبلٹی کہ آپ نے خود فیل کرنا ہے کہ یہ غلط ہے یہ صحیح ہے. تو اگر ہمارا فارمر جو ریز کرنے والا ہے، چکن گروور جو ہے، جب وہ خود فیل کرے کہ یار یہ میں غلط کر رہا ہوں، اس کا یہ نقصان ہو سکتا ہے اگلے بندے کی صحت کو، کنزیومر کی صحت کو، تو میں یہ نہ کروں، میں اکارڈنگ ٹو اسٹینڈرڈ جو پروٹوکولز ہیں میں ان کو فالو کرتے ہوئے ریز کروں، اٹ از گڈ. لیکن اگر اس کو نہیں فالو کرتا تو ڈیفینیٹلی پھر یہ جو پرابلمز آپ بتا رہے ہیں یہ اسی وجہ سے ہی آ رہے ہیں. اینٹی بایوٹک ریزیڈیوز آ رہے ہیں ہماری باڈی میں، وہ مینلی چکن ہی اس کا سورس ہے، اور بہت سارے چلیں وہ چکن آ گیا، سپوز وہ چکن آ گیا، اب کیا اس کی کچھ اثرات کو کم کیا جا سکتا ہے؟ ہمیں تو نہیں پتا، ہم نے تو دکان سے لیا اس سے، کیا اس کے اثرات کو کم کیا جا سکتا ہے؟ اس کو کیسے آئیڈینٹیفائی کریں کہ بھائی اس میں کیمیکل کم ہے؟ آپ نے بڑی زبردست بات کی. اس میں دیکھیں کچھ اثرات تو یہ ہے نا، جو کہ جب چکن لائیو تھا تو اس وقت ہی دور ہونے تھے. یعنی اگر کوئی اینٹی بایوٹک دی ہے وہ تو مرحوم شکل وہ میں ایک ٹائم دے رہا تھا اس کو بند کر کے، کچھ 6-7 دن کے بعد آگے مارکیٹ میں، تو 6-7 دن میں اس کی باڈی نے اس کو پروسیس کرنا تھا، اینٹی بایوٹک نے اپنا کام کرنا تھا، پروسیس کر کے باڈی نے اس کو سیکریٹ آؤٹ سائڈ کر دینا تھا. تو وہ تو اس کے لائیو ہوتا بھی پاسبل تھا. جب وہ سلاٹر ہو گیا تو پھر تو اس کے اندر موجود ہے. پھر کوئی گھریلو پریکٹس ایسی نہیں ہے کہ آپ اس کو جو ہے وہ لہذا وہی اس کو کر سکیں، تو وہ پھر بڑا مسئلہ ہے. اس میں جو ہے وہ ابھی تک ایز اے سائنٹسٹ میری نظر سے کوئی اس طرح کی کوئی گھریلو پریکٹس نہیں گزری ہے جو ہم لوگوں کو ریکمینڈ کر سکیں. میاں صاحب سے پوچھتے ہیں کوئی ٹوٹکا شاید ان کے پاس ہو، میاں صاحب کوئی ایسا؟ بالکل بھی نہیں، بالکل بھی نہیں، بد کہ آپ یہ ٹریٹ کر لیں تو یہ میں ہو آپ جائے کو گا. ایک ذرا مختلف ایک بات کہنے لگا، اصولی بات. ہم سب نے بطور مسلمان زندہ رہنا ہے، بطور حلال، یا مسلمان تو ہم پیدا ہو گئے نا، اب ہم نے حلال طریقے سے زندگی گزارنی ہے. یہ ہمارا شعوری فیصلہ ہے، ہم نے حلال کھانا ہے اور کھلانا بھی ہے، کھلانا وہی نا، کھانا ہے اور کھلانا بھی ہے. تو جو ہے یہ ہمارا ایک شعوری فیصلہ. اس کے لیے ہمیں وجل ہونا پڑے گا. جس شخص نے نماز پڑھنی ہے اسے احتیاط رہتی کہ اس کے کپڑے نجس نہ ہوں، پاک رہیں، اس کا وضو رہے، وہ وقت کی گھڑی بھی دیکھتا ہے، وقت بھی لگاتا ہے، الارم بھی لگاتا ہے. جس نے نہیں پڑھنی تو اسی طرح سے ہر شعبے میں زندگی میں ایسے اصل میں کاش یہ دو الگ الگ کیٹیگریز ہوتی ہیں. ان میں ایک ہائبرڈ کیٹیگری بھی ہے، جو نمازیں بھی پڑھتے ہیں اور سود بھی کھاتے ہیں، حج پہ بھی جاتے ہیں، حج پہ بھی، جو نمازیں پڑھتے ہیں اور رشوت بھی لیتے ہیں، غبن بھی کرتے ہیں. میں آپ کو صرف یہ بتا رہا ہوں کہ رونا ہے ہمیں اپنوں کا، کہ وہ جو ہائبرڈ جو سیٹ اپ ہے، جس کو کہ ہم اس ٹرم میں کہیں نا منافقین والا لیول جو ہے نا، اس لیول نے ہمیں برباد کیا ہے. کہ وہ دیکھیں، ایک شخص یہ سوچتا ہے کہ یار میں، دودھ والا کہتا ہے کہ جی میں اگر ملا لوں گا تو کیا اللہ تعالیٰ مجھے پکڑے گا، وہ بڑا ہمارا جو فلاں صدر تھا اور فلاں وہ اربوں کھا گیا، اس کو کچھ نہیں ہوا، میں کی کیتا کوئی تو کچھ بھی نہیں. وہ اپنی ڈومین میں نا، وہ اس کے اندر وہ کوشش کرتا ہے، اگر لوگوں کو کچھ نہیں ہوا تو مجھے کیا. یہ لٹرلی یہ اب اپنے ہی گناہوں کی جب انسان لاجک دینا شروع کرتا ہے تو یہاں سے معاملہ بہت خراب ہو جاتا ہے. ہم اپنے معاشرے پر نظر ڈالتے ہیں، ہر چیز پر دیکھتے ہیں، تو ہمیں انفارچونیٹلی یہ مائنڈ سیٹ کہ اللہ کو بھی خوش رکھو، رحمان کو بھی خوش رکھو اور شیطان کو بھی خوش رکھو. دیکھیں میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. شادی بیاہ پہ میجورٹی میں کیا ہوتا ہے؟
شادی بیاہ ایسے ہی ناچ گانے ہیں، اللہ کو پسند ہے، اللہ کے رسول کو پسند ہے، ہو رہے ٹھیک ہے. نکاح کے وقت بچی کو تھوڑا قرآن مجید کے نیچے گزار دیا، ہائیبرڈ. کیا یہ ہماری نارم نہیں ہے؟ نہیں ایسی اس میں آصف صاحب یہی ہے کہ میرے خیال میں مسجد کو جو ہے نا وہ آن بورڈ لینا. تو یعنی اگر ہم جو ہے کوشش کریں آپ کی پروگرام کے وساطت سے یا آپ کی جو تحریک اس حوالے سے کہ روایتی قصوں سے، روایتی جو چیزیں ہیں ان سے ہٹ کے اب علماء کرام جو ہیں وہ ان چیزوں پہ جمعہ کا خطبہ، یہ جو کرنٹ جو پریکٹسز ہیں، مار پریکٹسز ہیں، ان کو بھی ادراک علماء کرام اصل میں کو اس فرقے حوالے سے واریت تھوڑا کو سا چھوڑیں کریں. اور اخلاقیات پہ بات کریں. ہاں جی اب اخلاقیات. میرے ذہن میں Exactly, ایک آیت آ رہی exactly. تھی، اس پروگرام کے اختتام پہ ہاں جی. وہ آیت پیش کر دیتا ہوں. قرآن مجید میں ارشاد ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. کیا تم کتاب کے کچھ حصے کو مانتے ہو، کچھ کا انکار کرتے ہو؟ میں پھر وہ ہائبرڈ کی بات کر رہا ہوں، کچھ حصہ ماننا کچھ لیا. فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیات الدنیا. تو کوئی بدلہ نہیں ہے ایسے لوگوں کا جو ایسے کرتے ہیں سوائے کہ دنیا میں ذلیل و خوار کر دیے جائیں. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، اور قیامت کے دن شدید ترین عذاب میں ڈال دیے جائیں. یہ ہے انجام جو ہم ہائیبرڈ سیٹ اپ لگا کے بیٹھتے ہیں. اور میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں، اگر اس کی ہمیں اویئرنیس ہو جائے تو اس ملک کے بہت سارے نظام معاملات درست ہو جائیں. ایسی درست کا سر فوڈ سیفٹی کے حوالے سے دیکھیں کون سا دین ہے، کون سی شریعت ہے جس نے آپ کو گائیڈ کیا ہے کہ کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھوئیں. ٹھیک ہے جی، کھانا کھانے کے بعد تو دھونا ہی ہے، کھانا کھانے سے پہلے بھی ہاتھ دھوئیں. کھانے کی چیز کو ڈھانپ کے رکھیں. من کا شیف علیہ صاحب نے جس سے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں. رات کو کھانا کھلا نہ چھوڑیں، کسی برتن کو جو ہے الٹا کر کے رکھیں. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں وہ جو 1400 سال پہلے گائیڈ کر دی گئی ہے، جن کو اب وہ فوڈ سیفٹی کی سائنس کا نام دیا گیا. تو وہ دین تو ہمیں پہلے گائیڈ کر رہا ہے. بس یہ ہے کہ ہم انفارچونیٹلی نہ دین کے ہو سکے نہ دنیا کے ہو سکے. پر یہی حال ہو رہا ہے ہمارے ساتھ، جو ہم جو ہے وہ ہیرو مرغیاں بھی جو ہے وہ کھانے کو مل جاتی ہے. اللہ تعالیٰ معاف کرے اور بچائے. ناظرین یہ تھا ہمارا پروگرام آج. بالکل ہم نے حالات حاضرہ پر جو انٹرنیشنل سیاست یہ وہ پر نہیں، ہم نے حالات جو ہمارے اپنے ذاتی حالات ہیں کھانے پینے کے حوالے سے وہ ان پر ہم نے بات کی ہے، کیونکہ اس پر بات لوگ نہیں کر رہے. کوئی ٹاک شو پر نہیں ہو رہا، اویئرنیس نہیں ہو رہی. اور سب سے زیادہ بے خبر جو ہے نا حلال اور حرام کے معاملے میں کھانے کی جو ہماری بائنگ ہوتی ہے وہ ہم لوگ ہیں، کیونکہ ہم مسلمان ملک میں رہتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ سب کچھ حلال ہے. میں شکر گزار ہوں جناب پروفیسر ڈاکٹر شناور وسیم علی صاحب کا. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ. اور جناب میاں شاہد حمید صاحب کا آپ کا بہت شکریہ. آپ تشریف لائے، آپ نے ٹائم دیا. بہت ساری باتیں اور ہیں کرنے کی، اور میرے پاس سوالوں کی جیسے کہ بھرمار ہوئی ہے، لیکن وہ بہرحال فردر ڈیٹیلس چلی جائیں گی. لیکن اس آج کے پروگرام میں جتنا بھی ہمیں وقت مل سکا ہم نے کوشش کی کہ ڈے ٹو ڈے چیزیں ہیں. ابھی تو ہم نے صابن کو ڈسکس نہیں کیا، ٹھیک ہے جی. ابھی ہم نے آئلس کو ڈسکس نہیں کیا. ابھی 10 چیزیں اور نکل آئیں گی جن کو ہم نے ڈسکس نہیں کیا. لیکن بہرحال ایک جو چیز ہم نے ڈسکس کی ہے وہ یہ ہے کہ خدا کے واسطے احتیاط، کاشیس رہیں، انگریڈینٹس کو دیکھیں، اور جو انہوں نے چیزیں بتائی ہیں اگر وہ نہیں موجود تو وہ خدا کے واسطے ان چیزوں کو مت خریدیں، بلکہ اس کی رپورٹ کریں تاکہ ہماری اگلی نسلیں ہیں وہ حرام سے محفوظ، ہم خود بھی اور وہ بھی، اگلی نسلیں بھی حرام سے محفوظ رہ سکیں. اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائے اور ہمیں ہدایت دے. ہمارے اس پروگرام کے بارے میں اپنی رائے اور کمنٹ ضرور دیجیے گا. ہمارا ای میل ایڈریس ہے media@tanzeem.org، اور آپ ہمیں کمنٹس میں بھی بہت سارے ہمیں جو ہے اپنے رائے دیتے رہتے ہیں کمنٹ سیکشن میں، وہ ضرور دیجیے گا. اور ہمارا چینل جو ہے وہ زمانہ گواہ ہے، اس کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا. اگلے پروگرام تک کے لیے آصف فہمید کو اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.